کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال عز وجل یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال عز وجل یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال عز وجل یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ وقال عز وجل في مقام الآخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ صدق الله العلي العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني من أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير، رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز و محترم برادران اسلام، پردانشین خواتین، میں آپ تمام لوگوں کا اسلامک طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت و برکت آپ تمام لوگوں پہ ہو۔ تمام تعریف حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا۔ اللہ وہ ذات ہے ہم سب کو زندہ رکھا، وہی ہمیں موت دیتا ہے اور وہی ہمیں حشر کے میدان میں کھڑا کرتا ہے، ہمارے قبروں سے اٹھا کر ہمیں کھڑا کرتا ہے، اور جن جن نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نوازا ہے ان تمام کے اوپر سوال کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جن کے لیے پسند کرتا ہے ان کو اپنے رحمت والی جگہ جنت میں جگہ دیتا ہے، اور جن سے ناراض ہوتا ہے انہیں دردناک عذاب سے وابستہ کراتا ہے۔ اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں اور حمد و ثنا ہو جسی کی قدرت ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ آج کا عنوان جو اعلان کیا گیا تھا، سنت نکاح کیا صحیح کیا نہیں۔ حالانکہ اکثر اس سے پہلے بھی آپ بہت سارے بیانات میں سن کے رہتے ہیں کہ سنت نکاح کیا ہے اور اس میں کیا چیز کرنا ہے کیا نہیں، تو ہم لوگوں نے اس میں اور ایک اضافہ ٹائٹل میں یہ کیا کہ کیا صحیح کیا نہیں۔ تو آج مسلم معاشرے کو، جیسے کہ ابھی ہمارے ڈاکٹر سمیر کہہ رہے تھے کہ دینی اعتبار سے ایک ہونا ہے، جب تک ہم دینی اعتبار سے ایک نہیں ہوں گے تب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پہ نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماع، جماعت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ساتھ ہوتی ہے ایسی جماعت پر جو اللہ کے لیے جڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے جڑنا ضروری اس لیے ہے کہ ہم اس دنیا میں بھی حسین زندگی گزار سکیں اور تا آخرت میں بھی جو ہے ہم حسین زندگی اور اچھی زندگی گزار سکیں۔ تو ہمیں دینی اعتبار سے ایک بننے کا مطلب ہے کہ ہمارے دنیاوی معاملات جتنے بھی ہیں اس کو دین سے جوڑتے ہوئے ایک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی جس سے اللہ بھی راضی ہوں گے اور دنیا میں ہماری خیر و برکت بھی ہوگی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے حسن زندگی ہوگی۔ اسی لیے دینی اعتبار سے ہمیں ایک جٹ ہونا بالکل ضروری ہے۔ تو ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں دین کیا کہتی ہیں، اگرچہ ہمیں سوال کریں گے ہمارے اس معاملے میں دین الاسلام کیا نصیحت کرتی ہے یہ سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں قرآن ملے گی اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گی، اور جس کے ذریعے سے ہم ہمارے معاملات کو کرتے گزرنا ہے۔ تو اس میں آج کا عنوان سنت نکاح، سنت یا ملت محمدیہ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں، طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ہے، اور سنت کہتے ہیں اسی کو ہی، اور نکاح کے اندر طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے،
اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج تھوڑی سی گفتگو کرتے چلیں گے۔ اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میری زبان کے گرہوں کو کھول دے، اور میں جتنا بھی قرآن اور حدیث سے سیکھا ہوں بنا جھجک آپ لوگوں کے سامنے رکھتا چلوں، اور یہ ہمارے لیے اور میرے لیے اور آپ کے لیے سب کے لیے مفید بنے، اور انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں خیر کی زندگی اس کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ نکاح کا لغوی معنی آتا ہے ایک دوسرے سے ملنا۔ اصل میں اگرچہ عربی میں جائیں گے تو نکاح کا آتا فزیکل کانٹیکٹ بھی نکاح کہتے ہیں، اور جب ہم عموماً معنی لیتے ہیں تو مرد اور عورت کا ملنا۔ آج ہمیں کہتے ہوئے اتنی شرمندگی بھی محسوس ہوتی ہے کہ آج نکاح ہمارے اس معاشرے میں ہم صرف عورت اور مرد کا نہیں کرتے، بلکہ مرد مرد کا بھی کر بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور عورت کو عورت کا بھی کر بیٹھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں آج ہمارے ساتھ وہ چلتا ہے سلسلہ۔ ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمان بھی ایسے کئی سارے طریقے سے مل نہ جائے، اللہ ہمیں بچائے ان چیزوں سے، اور ہمارے اندر وہ شیطانی وسوسے جتنے بھی ہیں اس کو دور کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو نکاح اگرچہ شادی کے معنی میں لیں گے تو مرد اور عورت کا ملنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کے جوڑے کو آپ ہی کے نفس سے چنا، آپ کے جوڑے کو آپ ہی کے نفس سے چنا تاکہ آپ سکون پا سکو۔ سکون کس کے اندر ہے؟ مرد کے لیے اس کے اپوزٹ جینڈر عورت میں ہے، اور عورت کے لیے اس کے اپوزٹ جینڈر مرد میں ہے۔ یہی سکون ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو بھی طریقے ہم اپناتے ہیں اس کے اندر سکون نہیں بلکہ لذت ہوتی ہے جو کہ سکون والی نہیں ہوتی۔ تو ہم اسلام میں نکاح کو سیکسولی ملنے کو بھی کہتے ہیں، سیکسول کانٹیکٹ کو بھی، فزیکل کانٹیکٹ کو بھی ہم نکاح ہی کہتے ہیں۔ بہرحال نکاح عمومی طور پہ کیا ہے اور اس کے اندر کون سی چیز کرنا ہے، اس کے اوپر ہم تفصیلات رکھتے چلیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ کیا یہ شادی سے پہلے محبت کی بات ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسلام میں شادی سے پہلے کوئی محبت نہیں، میاں بیوی کا رشتہ جو بنتا ہے اس سے پہلے کوئی محبت نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں شوہر کو، یعنی ہونے والے نوشا کو، کہ وہ اس کی بیوی کو دیکھنے کی اجازت بھی دیتے ہیں۔ اسلام اتنا کچھ سمجھاتا ہے، لیکن ہم اس کو چھوڑ کر کوئی دوسرے ذریعے اختیار کرتے ہیں جو کہ ہمارے اندر یہ صحیح نہیں ہے، اور اس سے نہ ہی برکت ہوتی نہ خوشحالی ہوتی۔ میں انشاءاللہ ایک کے بعد ایک کرتا چلوں گا۔ قرآن کے اندر جب آپ دیکھیں گے تو پہلی تو یہ سورہ روم کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرد کے لیے سکونت اسی ہی کے جنس سے ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ انسان کا جنس انسان ہی کے اندر اپوزٹ جینڈر کے اندر یہ سکون پا سکتا ہے، لیکن انسان جنات کا کوئی میل ملاپ نہیں ہو سکتا، نہ ہی جنات انسان سے کوئی میل ملاپ کر سکتا۔ تو اس کے اندر سکونت نہیں رہتی، بلکہ ہمارے ہی نفس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے جوڑے کو پیدا کیا ہے۔ اور پہلا جوڑے کے تعلق سے جب بات آتی ہے، اور بہت سارے لوگ کی یہ گمان ہے، چلیے اس سے پہلے کہ میں عنوان میں آ جاؤں کہ اس سے ایک کنٹیکسٹ بھی میں بتاتا چلوں گا۔ بہت سارے لوگ یہ گمان رکھتے ہیں کہ میرے پھسلی کا ہڈی کہاں ہے کی، شادی سے پہلے ہم لوگ یہ استعمال کرتے ہیں، تمہارا پھسلی کا ہڈی کہاں ہے کی دیکھیں گے بول کے۔ مطلب کیا ہے؟ ہمارے پھسلی کا ہڈی کہاں ہے؟ یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پھسلی کے ہڈی سے بنایا، یہ ان کے لیے ہے، ان کا جوڑا انہی کے نفس سے، انہی کے پھسلی کا حصہ بنایا۔ لیکن ہم اور آپ ان دونوں سے آگے ہوئے سو لوگ ہیں، نہ ہی ہماری کوئی پھسلی کم ہے۔ لیفٹ سائڈ جھانکیں گے ہم، اگر اسکین کرائیں گے تو کوئی بھی پھسلی ہماری کم نہیں رہتی، پورے کے پورے اپنے ڈھانچے میں رہتے۔ تو ہمارا پھسلی کا ہڈی کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ جنس اللہ تعالیٰ آدم کو، آدم کے پھسلی کے ہڈی سے جو ہے حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا، یہ ان کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسانوں تم اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا۔ ایک نفس مطلب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس ایک نفس سے اس کا جوڑا بھی بنایا۔ مطلب
ہم نفس سے بنایا. یہ صرف آدم اور حوا کی بات ہو رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَالنِّسَاءَ. مطلب اس ایک جوڑے سے کئی سارے مردوں کو کئی سارے عورتوں کو بنایا. شادی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کثرت سے اچھی شادیاں اچھی طریقے سے شادیاں کرو، لیکن آپ شادی کرو سیکلوشن لینا برہمچریم اختیار کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے. ہم میں سے بھی ہم مسلمانوں سے بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو شادی شدہ نہیں ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے نکاح کرنا. فمن رغب عن سنتی، میرے سنت سے جو بے رغبتی حاصل کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنبیہ کرتے ہیں امت کی جو نکاح نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. بولے تو ہم ہمارے نبی کے لوگوں میں سے ہونا چاہیں گے یا نہیں؟ ہمیں پہلے اختیار ہونا چاہیے. ہم اپنے نبی کے فالوورز میں سے ہونا چاہیں گے جن کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن رشک کریں گے، فخر کریں گے. تو یہ فخر کیسے کریں گے؟ ہم اگرچہ سیکلوشن اختیاری کریں گے، رہبانیت اختیار کریں گے، برہمچریم لے لیں گے، تو ہمارا کوئی نسل آگے نہیں بڑھے گا. اور جب اگرچہ نسل نہیں بڑھے گا تو امت کی تعداد بھی زیادہ نہیں ہوئیں گی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النکاح من سنتی، میری سنت جو ہے نکاح کرنا ہے. تو جو استطاعت رکھتا ہے، اور فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5066 میں نکاح کرنا میری سنت ہے بول کے ایک حدیث میں بولے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث. اور یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اے اہل شباب، اے نوجوانوں کی ذات، آپ اگرچہ استطاعت رکھتے ہیں تو آپ فوراً نکاح کا عمل قائم کرو. اگرچہ آپ کے اندر استطاعت نہیں ہے، استطاعت دو چیزوں میں بڑھتی ہیں. علماء دین لکھتے ہیں استطاعت کا مطلب اس کے اندر مردانی طاقت بچ کے رہنا، مردانی طاقت کا اختیار ہونا، اور دوسرا جب یہ نکاح کرتا ہے گھریلو زندگی گزارنے کے لیے، یعنی عورت کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس مال بھی اتنا رہنا. تو یہ دونوں کو ضمن بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی استطاعت میں لیتے ہیں اس بات کو. جو استطاعت رکھتے ہیں وہ لوگ فوراً نکاح کرو. لیکن ہم نکاح کے لیے بھی ایک وقت متعین کر کے رکھ دیے. نکاح کے لیے وقت کیا ہے؟ 25 سے 30 سال کا وقت ہم متعین کریں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. شرط نمبر 1 کہ اس کو بالغ ہونا ضروری ہے. شرط نمبر 1 کہ بالغ ہونا. وہ ایک وقت تھا جب بلوغت سے پہلے بھی خاتون کا نکاح ہو جاتا تھا، لیکن آج کے ماحول میں خصوصاً ہندوستان میں 18 سال منیمم ایج ہونا چاہیے عورت بچی کا نکاح ہونے کے لیے، اور 21 سال مرد بچی کا نکاح ہونے کے لیے ضروری ہے. لیکن دور اسلام میں جب اسلام ابھی آیا تھا تو اس وقت مرد کے لیے شرط نہیں تھا، لیکن عورت کے لیے، دیکھیے عورت کے لیے کوئی شرط نہیں تھا کہ وہ بلوغت کو پہنچے. چائلڈ میرجز بھی اس ٹائم پر الاؤڈ تھی. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم جو اپنی کانسٹیٹیوشن کو بنائے یہ 1950 کے بعد یہ چیز وجود میں آیا کہ 18 سال عورت بچی کے لیے ہونا ضروری ہے. ہندوستان کی بات کر رہا ہوں میں، لیکن دنیا میں ایسی ممالک ہیں جہاں پہ ایک ایسی کلچر آج بھی رن ہو رہی ہے. ساؤتھ افریقہ میں چلے جائیں گے آپ، وہاں پہ کوئی ایج لمٹ نہیں ہوگا، شادیاں بچپن ہی سے ہو جاتے ہیں. یہ ہندوستان کے اندر یہ 18 سال کا عمر کا جو ہے کنڈیشن لگایا گیا ہے ہندوستان کے اندر. لیکن ہم جو کہ ہندوستان کے حصہ ہیں تو ہمیں اسلام کے ساتھ ساتھ انڈین کانسٹیٹیوشن کے اس بات کو بھی نظر میں رکھ کر انشاءاللہ تعالی ہمارے نکاحوں کو مکمل کر لینی چاہیے. بغیر 18 سال کے ہم نکاح کے لیے راضی نہیں ہونا، یہ یاد رکھیے گا. میں انشاءاللہ آگے ایک پوائنٹ سے اس کو جوڑنے کی کوشش کروں گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورت بچی کا نکاح بچپن ہی کے اندر ہو جاتا تھا. یہ سنت تھا اس وقت، یہ عرب کا کلچر تھا. اور ایک بات یہاں پہ ظاہر آپ کو کلیئر کر دوں، بہت سارے لوگ آج بھی سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے کون سا ذریعہ اختیار کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حضرت عائشہ جب کہ 9 سال سے کم عمر کی تھی تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا. یہ عورتوں کے خواہش مند تھے بول کے
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم مسلمان اس کو علمی جواب کیسے دیں؟ اگرچہ مسلمان کو چھوڑے تو چپل اٹھا کے اسی وقت مار دیتا، وہ ایک الگ بات ہے، وہ جواب نہیں ہے. وہ جواب سے ہم اسلام کو اور نیچا کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں حکمت کے ساتھ بات کرنے کے لیے کہتے ہیں اُدْعُ اِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ. سورۃ النحل کے اندر 125ویں آیت ہے، فرماتے اللہ تعالیٰ حکمت کے ساتھ ان سے گفتگو کرو، حسن بات کہتے رہو، اچھی باتوں کے ساتھ گفتگو کرتے رہو تاکہ ان کو سمجھاؤ، تاکہ وہ آج سے اس بات سے راضی ہو جائیں. اور بات کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عائشہ سے یہ لوگ مخصوص کر رہے ہیں، یہ آج کے غیر مسلمان اسلام کے اوپر زہر بکنے والے لوگ کہتے ہیں. کیا ان کو یہ بات معلوم نہیں کہ اس ماحول کے اندر، اس کلچر کے اندر آج سے بھی بڑے دشمنان اسلام اس وقت تھے؟ جو دشمنان اسلام آج ہے، ان سے بھی بڑے دشمنان اسلام اس وقت تھے. ابو جہل سے بڑا کوئی دشمن آج اسلام کا کوئی نہیں ہے. ابو جہل سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے یہاں پہ. ابو جہل تو اسلام کا دشمنی کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے ہمیشہ ایذا دینے کی کوشش کرتا تھا اور ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا. اتنی بدتری حالت تو کسی کی نہیں ہے آج. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت ستایا جاتا تھا اسلام کے خلاف میں بات کر کے. اس وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ تہمتیں لگائے جاتے تھے، انہوں نے کبھی بھی اس مدعے کو اوپر نہیں اٹھایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی سے شادی کی. نہیں اٹھایا وہ لوگ. کیوں نہیں اٹھائے؟ آج کے لوگ کیوں اٹھاتے ہیں؟ آج کے لوگوں کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ عمل اس وقت عرب کلچر میں جائز تھا. دشمنان اسلام بھی، ابو جہل بھی، ابو سفیان بھی، جتنے بھی امیہ جیسے امیہ بن خلف جتنے بھی اسلام کے دشمنان تھے، کبھی بھی انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے نکاح کرنے کے لیے بدنام نہیں کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا اس دور میں، اس حالت میں، اس کلچر میں بہت سارے لوگوں کے نکاح بچپن ہی کے حالت میں ہو جاتے ہیں. مطلب وہ چیز انہیں نیا نہیں. آج جب کہ 1950 کے بعد ہمارا کنسٹیٹیوشن لگا تو آج کوئی اس مدعے کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچی سے نکاح کرے تھے، تو ان کا جواب ہے کہ وہ کلچر کا حصہ تھا. اور آج ہمارا انڈین کنسٹیٹیوشن اس کو رد کرتا ہے، چائلڈ میرجز کو رد کرتا ہے. اگرچہ کوئی چائلڈ میرجز کے اوپر جاتا ہے تو یہ گناہ ہے، انڈین کنسٹیٹیوشن کے حساب سے گناہ ہے. اور میں یہ کھلی عام کہنا چاہوں گا کہ ہم ہندوستانی مسلمانوں کو انڈین کنسٹیٹیوشن کی اس بات کو مد نظر رکھ کے اپنی نکاح انجام دیں. وہ اس وقت کی حالت میں الاؤڈ تھی، لیکن اب الاؤڈ نہیں ہے. ہم مسلمانوں کو، ہندوستان کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں. کوئی دوسری اسلامک کنٹری میں اگرچہ اس کو برا نہیں کہے تو وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ عمل ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے انشاءاللہ، تا قیامت تک رہیں گا. لیکن ہم ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو شادی کریں، کیونکہ ہم یہ عمل کرنے سے کوئی اسلام کو زندہ نہیں کر رہے ہیں. یہ عمل کرنے سے، 18 سال سے کم عمر والی بچی کی شادی کرنے سے اسلام کو زندہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. یہ کیسے؟ اس کو مدعا بنا کر لوگ اسلام کو بدنام کریں گے. ویسے ہم لوگ فرائض کے اوپر کبھی بھی جد و جہد نہیں کرتے، یہ چیزوں کو کر کے جو ہے بدنام کر دیتے ہیں. تو اسلام کو ابھارنے کے بدلے میں ہم لوگ اسلام کو بدنام کرنے والے بن جاتے ہیں. اس لیے میں میرے ماؤں بہنوں سے، میرے مسلمان بھائیوں سے ادباً گزارش کروں گا کہ اپنے بچے کی شادیاں، اپنے بچیوں کی شادیاں کبھی بھی 18 سال سے کم کی عمر میں نہ کریں، اللہ ہے کہ وہ 18 سال پہنچ جائے اور انڈین کنسٹیٹیوشن کے حساب سے ہمارا عمل وجود میں آئے انشاءاللہ تعالیٰ. اور 18 سال سے فوراً، 18 سال کے بعد فوراً شادی کریں تاکہ انڈین کنسٹیٹیوشن میں کوئی ہمارے لیے کرائم نہیں رہیں گے. اور دوسرا، ہم لوگ آج ہمارے ماحول میں جو دیکھتے ہیں وہ کم سے کم عمل کو، اس گناہ کو روک سکتے ہیں. اس کے بدلے میں آج مسلمان ایک یا دو کر لیتے ہیں 18-20 سال کے بعد، اکثریت مسلمانوں کی 30 تک کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں. 18 گیا، 20 گیا، 25 گیا، 30 تک چلے گیا. یہ بھی مسلمانوں کے اندر ایک بگاڑ ہے. اسی لیے ہماری بچیاں جو ہیں غیر مسلمان لڑکوں کے ساتھ چلے جانے کے لیے نربھر ہو گئی. ہم نکاحوں کو تاخیر کرتے ہیں، نکاحوں میں جلدی نہیں کرتے. نکاحوں میں جلدی، اب اس سے پہلے بھی اسی ڈیاس پر کئی سارے بیانات آپ سنے ہوں گے، نکاح کو تاخیر مت کرو، نکاح جلدی کرو. جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے؟
کیا ہے؟ 18 سال پہنچتے ہی شادی کرو انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اس کے وجہ سے ہم نہ صرف بچوں کے لیے حق کام کر سکیں، حق فیصلہ کر سکیں گے، بلکہ بچوں کو گناہ سے بچائیں گے۔ اور ہمارے اندر یہ بھی ایک کمی ہے کہ ہم کمانے کو یا نوکری کو بنیاد بناتے ہیں شادی کے لیے، کمانے کو، نوکری کو بنیاد بناتے ہیں شادی کے لیے۔ کیا مطلب اس کا؟ شادی کو بنیاد کس کو بناتے ہیں ہم لوگ؟ کمانا، نوکری آنا، نوکری آنے کے بعد شادی کرنا۔ یہ بھی غلط فہمی ہے، نوکری آنے کے بعد شادی کریں گے، نوکری نہیں آتی کیا شادی چھوڑ دیں گے؟ ایسا تو نہیں نا۔ تو جو ذریعہ ہے وہ ذریعہ کو مکمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اور آسانی عطا فرمائیں گے۔ نکاح کے لیے فائدہ مند چیزیں کیا ہیں، اسی نکاح کے تعلق سے ہم بولنا چاہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ لوگ نکاح کریں گے، مشکات المصابیح جلد نمبر 3 کی حدیث نمبر 3096 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ لوگ نکاح کریں گے تو آپ کا آدھا دین مکمل، مطلب آپ بڑے گناہ سے بچو گے۔ آدھا دین مکمل کا مطلب بڑے گناہ سے بچنا ہے۔ زنا گناہ کبیرہ ہے، عیاشی گناہ کبیرہ ہے، تو ان بڑے گناہوں سے ہم جب بچ جائیں گے تو ہمارا آدھا دین بچ گیا۔ ہم نیک کیسے بنیں گے؟ علماء دین فرماتے ہیں ہم نیک کیسے بنیں گے؟ برائی سے بچیں گے، سمجھو کہ تم نیک ہو، برائی کرنے سے بچو گے، سمجھو کہ تم نیک ہو، اور آپ کو نکاح کرنے سے آدھا دین مکمل ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ فل سٹاپ نہیں لگائے بلکہ کہنے لگے باقیہ آدھا دین کے لیے تم جد و جہد کرو، بولے بقیہ آدھا دن کے لیے جد و جہد کرو، مطلب دوسرا بھی کر لیں گے تو کیا پورا ہو جائیں گا؟ جد و جہد کرنے کا مطلب نکاح آپ کی زندگی میں ہو گیا تو آدھا دین کے لیے آپ ریڈی ہو گئے، باقی آدھا دین کو آپ اسٹیبلش کرنا ہے تو آپ اس کے لیے جد و جہد کرو، بولے تو اس سے فائدہ ہے کہ دین کے اندر سکونت آ جائیں گے۔ اور عورت بچوں کو جب 18 سال پار ہوتے ہی آپ جو پیسہ ریل چل ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں بچوں کو زیادہ تر پڑھانے کے لیے، اور زیادہ پڑھنے کے بعد کیا ہو جاتے ہو دنیا میں دیکھتے ہیں ہم لوگ، اگرچہ میں بولوں گا تو کہیں گے کہ جابر غلطی بول رہے بول کے، زیادہ پڑھ بھی نہیں لینا۔ زیادہ پڑھنے والے عورتیں کیسے رہتے جی؟ چلو عورتیں چھوڑو، زیادہ کرنے والے مردہ کیسے رہتے ہیں؟ اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے اور دین سے دوری سے اختیار کر لیتے، اپنے آپ کو بہت ہوشیار۔ کوئی مول صاحب کچھ تو بھی بولے سمجھو ایسے ہی بولتے جی، ارے کیا تو بھی معلوم ان کو دنیا کے بارے میں بولتے، ان کو کچھ زیادہ معلوم ہے جیسا۔ اپنے آپ کو اسلام سے دور کرنے کے لیے ایک اسلامی اسکالر کو جو ہے نگیٹو بات کہتے چلتے ہیں، یہ زیادہ علم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو علم بھی اتنا نہ ہو کہ ہمیں دنیا سے دور کرے۔ علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ دنیا دین سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، بولے اتنا تعلیم بھی نہیں جو ہم اسلامی باتوں کو کمزور سمجھنے لگے، اسلامی سنتوں کو کمزور سمجھنے لگے۔ سمجھ رہے نا بات؟ دین سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ۔ تو ایسی تعلیمات ہمیں نہیں چاہیے جو ہمیں اس قابل بنا دے کہ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کوئی معنی نہ رکھیں۔ داڑھی وہ اس وقت کی ٹائم کی بات تھی، اب کئی کچھ داڑیاں کیا جی، ننھے ننھے بچے، یہ کون بولتے ہیں؟ کوئی مول صاحب بولتے ہیں؟ نہیں بولتے۔ کون بولتے ہیں؟ دنیا کا اچھا علم پڑھنے والا اسکالر بولتا ہے۔ کیا بولتا انہیں؟ یہ سنت کی چیز ہے، سب کو اوپر کئی کو ویسٹ کرتے ٹائم بول کے، بچوں کو بہکاتے۔ یہ کیسا ہے؟ تعلیم کا فتنہ۔ علامہ اقبال کتنے آگے کے سوچ رکھنے والے تھے، دیکھیے دین سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ بولے۔ تو اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ تعلیم بچوں کی، بچے کی یا بچیوں کی آگے بڑھائیے۔ تعلیم کے لیے اسلام کھلے ذہن کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعلیم ہی ہمیں کامیابی دلا سکتی ہے۔ آج مسلمان معاشرے کی علمی طاقت کی وجہ سے غیر مسلمان ہمارے اوپر تلوار اٹھانے سے تھوڑا بچا ہوا ہے، ورنہ تو آپ کا کب کا ختم کر دینے کا تھا۔ غیر مسلمان مسلمانوں کو نستعاب کر دیتے تھے آج تک، کیونکہ کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک پالیسی ہولڈرز میں جہاں کہیں بھی ضرورت ہے وہاں پہ مسلمانوں کو چن کے رکھا ہے۔ لیکن ابھی وہ ہمارے لیے کافی نہیں، وہ 31 سال کے بعد وہ بوڑھے ہو جاتے چلے جاتے۔ اب اس پوسٹ کو بھرتی کرنے کے لیے ہمیں اور پڑھنا ہے اور آگے تعلیم حاصل کرنا ہے تاکہ اس پوسٹ کو بھرتی کریں اور مسلمانوں کی عزت کو برقرار رکھیں۔ ہمارے بچوں کو اور پڑھاتے جائیے، لیکن پڑھانے کو شادی سے مت جوڑیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے شادی تعلیم کے لیے کوئی فتنہ نہیں، اللہ کے تعلیم کے لیے ایک حفاظتی چیز ہے، تعلیم کو حفاظت کرتی ہیں۔ دیکھیے بچے بہکتے کیوں؟ بتائیے بچے بہکتے کیوں؟
ایک تو بات میں کہوں گا، ہمارے بچوں کو ہم کیسے پالتے ہیں؟ بڑے تہذیب کے ساتھ پالتے ہیں، ماشاء اللہ. برقع پہن کے ہمارے بچے جاتے ہیں تو غیر مسلمان چھیڑنے والا مسلمان بھی کبھی بھی برقع والی عورت کو نہیں چھوڑتا. برقع نکال کے اگرچہ انہیں سج ڈھج کے چلے گئی تو اس کو چھیڑتا. برقع والی عورت کو کوئی بھی بری نظر سے نہیں دیکھتا. یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہمارے خواتین کے لیے پردہ دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے خاتون کے اوپر. تو یہ خاتون جب برقع پہن کی جاتی تو یہ بہکتی نہیں. لیکن جب ایسے زیادہ دنیاوی تعلیم میں مطمئن ہونے کے لیے جب ہم اسلام کو برقع ہی کے اندر، اسلام کو بغیر سمجھے برقع پہنیں گے تو دیکھیں ہم بہکنے والے ہیں. اس میں ماں باپ کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنا کہ بچے، جتنا کہ ماحول کے، سوشل میڈیا کی جتنی ذمہ داری، بچوں کی بھی، ماں باپ کی بھی اتنی ذمہ داری ہے. کیوں؟ ہم اپنے بچوں کی نکاح کے تاخیر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کمانا ہے. کمانے کے لیے نکاح شرط نہیں بتائے. دیکھیں یہاں پہ اسلام کے لیے نکاح شرط کیا ہے؟ کمانا شرط نکاح نہیں ہے. کیا کمانا؟ ہمیں بہت کچھ کما لیتے نہیں. ہمارے روزمرہ زندگی کے لیے کتنی کمائی ہونا؟ 10,000 15,000 20,000. لیکن ہم کس کے لیے دریافت کرتے ہیں؟ لاکھوں کے نوکری کے لیے دریافت کرتے کرتے ہم اپنے بچوں کو ڈیلے کر دیتے ہیں. اور بچی کو پہلے نوکری کرانے کے بعد شادی کرنے میں سوچتے ہیں آج کل. اسی لیے بچی، کمانے والی بچی پہلے کمانے پہ نظر رکھتی، درمیان میں محبت ہو ہی جاتا. کون سنبھالے گا انسان کی نفس کو؟ اب آپ بچوں کو کیسے غلطی کہیں گے؟ یہ ماں باپ کی، والدین کی غلطی ہے. یہ بچی اگرچہ کوئی نوکری کرنے جا کے، کوئی بڑے علم پڑھنے کے جا کے بہک گئی، میں سمجھتا ہوں کہ بچی کی غلطی نہیں ہے، یہ والدین کی کمی ہے. کیونکہ والدین اس کو اتنا فریڈم دے رکھے ہیں. جب ایک ماں باپ اپنی بچوں کے لیے اسمارٹ فون دیتے ہیں، ایک باپ کا ذمہ داری بنتا کہ بچی کو اس کے لیے اسمارٹ فون خرید کر دے. اسی باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس اسمارٹ فون کو میری بچی کس کے لیے استعمال کرتی ہے یہ بھی چیک کرے. کیونکہ جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی تب تک یہ، اس کا حاکم کون رہے گا؟ اس کا والد رہے گا. تو اس کے والد کا حق بننا چاہیے. جب بچی کو ہم اسمارٹ فون دیتے ہیں تو اس کے باپ کو چیک بھی کرنا چاہیے کہ بیٹا آپ کس کس سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کس کس کو جو ہے میسیجز کر رہے ہیں. کیا غلطی ہے بولیے؟ اس میں کوئی غلطی ہے؟ اور لوگ آگے کہلیں uncivilization. Who say that is uncivilization? If cheating his father, cheating his mother is uncivilization, never. We won't act up. ہم لوگ اسے ایکسپٹ کرتے ہیں؟ ہمیں نہیں ایکسپٹ کرتے. وہ اگرچہ وہ uncivilization ہے، بچے یعنی فادر کا بیٹی کے لیے اسمارٹ فون رکھنا uncivilization ہے، تو بیٹی کا ماں باپ کو دھوکہ کرنا یہ uncivilization تو کا ہے، دھوکہ نمبر 1 ہو جائے گا یہ. اسی لیے پہلے بڑے گناہ ہونے سے پہلے اس چیز کو سنبھال لیجیے گا. تو بہرحال یہ یہاں پہ کنٹیکسٹ کو ختم کریں گے. اور آئیے نکاح جلدی کیجیے، نکاح جلدی کیجیے. یہ سب سے زیادہ علماء اس سے پہلے بھی بولے تھے. اور جہاں کہیں بھی نکاح کے تعلق سے بات ہوتی ہے وہاں پہ بولنا چاہیے، ہمارے معاشرے کو جگانا چاہیے. 18 سال پار ہوتی ہی بچی کے نکاح کیجیے، پھر انشاءاللہ اپنے بچی کو ڈاکٹر بھی بنائیے. آپ دیکھتے کبھی IAS بننے والے جتنے بھی خاتون ہیں تو کیا وہ غیر شادی شدہ ہیں؟ مور دین 90% یہ لوگ شادی شدہ ہیں. مور دین 90% خاتون جو IPS کے اندر جاتے ہیں، جو IAS کے اندر جاتے ہیں، مور دین 90%، سینسیکس کی بات کر رہا ہوں میں، مور دین 90% they were married. وہ لوگ شادی شدہ ہیں. بعد میں علم کو کبھی بھی کمزور نہیں رکھے بلکہ علم کو اور کنٹینیو کرے. مطلب یہ بہکنے والے چیزوں کو یہاں پہ شادی کے ساتھ آپ اس کو ختم کر دے رہے ہیں. آپ کی بچی کا راستہ آسان کر رہے ہیں کہ وہ کنسنٹریشن کرے اسٹڈیز کے اوپر. اگرچہ میرا شوہر مجھے ڈراپ کر رہا ہے بول کے وہ خاتون اندر چلے گئی، نہ کوئی بچہ اس کے طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتا. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ میں کھلی بات کر رہا ہوں. اگرچہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے ایک موقع رہے گا. یہ میں میرے طرف سے بول رہا ہوں، کسی کی طرف سے نہیں، میں میرے طرف سے بول رہا ہوں. بچی اگرچہ غیر شادی شدہ کالج میں داخل ہو رہی ہیں، اس کا ایج ہونے کے بعد 18 سال کے بعد، تو دوسرے کے لیے موقع ملے گا کہ اس سے شادی کر سکیں گے. اگرچہ وہ 18 سال کے بعد شادی کر کے کالج گئی تو کوئی تو بھی اٹھا سکتا آنکھ اس کے اوپر. پریکٹیکل بات کر لیں گے ہم لوگ، پریکٹیکل بول لیں گے. ارے وہ جو چھوڑ کے جا رہا نا اسے، وہ اس کا بھائی نہیں، اس کا شوہر ہے، وہ بول کے عام ہوگا سمجھو. بچے جاتے ہیں میرے شوہر ہے بول کے انٹروڈیوس کری سمجھو. اس کو باجی کے نکاح سے دیکھتے، اس کو دیدی کے نکاح سے دیکھتے. سمجھ رہے نا بات؟ ابھی غلطی کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں. کتنی اچھی طریقے سے بچی پڑھ سکتی، کتنا اچھا رہتا اس کی زندگی. تو یہ والدین کی کمی ہے کہ بچے بہک کے چلے جاتے ہیں.
ہمارے خاتون بھی کیا ہے بولتے ہیں, عورت بچے کو ہم پالنے کے طریقے میں اتنا پالتے, ایسا کنڈیشنلی پالتے ہیں, جب کبھی بھی یہ ذرا باہر دنیا میں دیکھتی ہے تو ہائے اتنا بڑا دنیا باہر پڑا ہے نا, ابھی تک ہمیں باولی کے کپے جیسے پڑھ کے بڑے ہوئے ہیں نا, یہ دنیا دیکھیں گے بول کے گمراہ ہو جاتی بچی. تو اس کو بچپن ہی سے اسلامی تعلیمات جو کہ خونین کے تعلیم کا بھی حصہ بنا کے سکھانا ہے, اس کو اچھی انداز سے سکھائیے. اور ماشاءاللہ آج ہمارے ماحول میں اسلامک اسکولز بھی ہیں جس کے اندر دنیا اور دین دونوں کو جوڑ کے پیش کیا جا رہا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت فائدہ مند ہوگا ان لوگوں کے لیے. رہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے تعلق سے ہم بات کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح کرے تھے ان کی عمر 25 سال کی تھی, اور جس عورت سے انہوں نے پہلی نکاح کی ان کی عمر 40 سال. یہاں پہ ایک انفارمیشن ہمارے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا انفارمیشن؟ سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, سوائے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت برہ یعنی حضرت زبیریہ, حضرت صفیہ, ان میں سے آدھے سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عمر والے تھے. آدھے سے زیادہ خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عمر دراز تھے. یہ غیر مسلمان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگاتے نا یہ عورتوں کے خواہش مند تھے بول کے نعوذ باللہ, ان کو کہیے کہ اگرچہ عورت کا خواہش رکھنے والا شخص کوئی اپنی 25 سال کی عمر میں 40 سال کے اور 2 بھی ودوا خاتون سے کوئی کرنے کی کوشش کرتا, تو جا کے کر بولو اسے, تو تیرے بیٹے کے لیے جو الزام لگاتا نا وہ بڑے بڑے لوگ ہیں, یہ مکھنڈے ہیں پورے دنیا کے تعلیمات میں مکھنڈا پن حاصل کرے سے لوگ ہیں. ان سے پوچھو اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہش ہے, مان لیں گے تیری بات صحیح ہے, تو کیا تو تیرے بیٹے کے لیے 25 سال کے تیرے بیٹے کے لیے 40 سال کی خاتون, وہ بھی ڈبل ویڈو ہوگی سو خاتون سے کرنا پسند کرے گا کیا؟ وہ کہے گا ایسا کیسے ہوتا؟ کھلی بات ہے, یہ کھلی بات. تو میرے نبی نے کیا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. جب آپ نے دوسری شادی کی حضرت سودا بنت جمع رضی اللہ تعالی عنہا سے, وہ بھی ودوا تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تقریباً بڑی عمر کی تھی, تو آپ نے اس عورت سے نکاح کیا. تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہش ہے بول کے آج بھی آپ اختیار کرتے ہیں؟ نہیں, ایک کھلی بات ہے ان کو سمجھانے کے لیے. اگرچہ عورت کا خواہش مند ہوتا تو بغیر شادی کنواری عورتوں کے لیے چاہتے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی نکاح کیے سب کے اندر سب کے سب ویڈوز ہی تھے, ویڈوز تھے سبھی. کون کس کے علاوہ؟ حضرت عائشہ کے علاوہ سب کے سب ویڈوز تھے. حضرت زینب بنت جہش جو حضرت عائشہ سے بڑے عمر میں تھوڑی سی بڑی عمر میں تھے, زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرے تھے تو ودوا تھی, طلاق شدہ تھی, مطلقہ تھی, تو ان سے شادی کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شادی کرنے کا مقصد خواہش نہیں بلکہ اسلام کو آگے بڑھانا ہے. There are some legislative reasons behind accepting Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم more than 4 wives. There are some legislative reasons. Got it? اس کو سمجھانے کی کوشش کرنا, سمجھاؤ انشاءاللہ اسلام کو کھلی بات میں, تو انشاءاللہ آپ کے دشمن ہی آپ کے دوست بن جائیں گے اور اسلام کی طرف رجوع ہوں گے انشاءاللہ تعالی. حقیقت کو پیش کرنا ہمارا کام ہے, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو جب الزام آتے ہیں تو اس کو حقیقت سے چینج کرو, انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہی ان کے دلوں کو نرم کریں گے اور اسلام کے لیے کھولیں گے انشاءاللہ. اب آئیے نکاح کے لیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کس حالت میں ہوئی؟ جب تو اسلام تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد آیا, تو کبھی آپ سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی نکاح جب کرے تھے اسلام نہیں تھا, یعنی اسلام کے شرعی اصول نہیں تھے, تو آپ نے کس طرح سے نکاح کیا؟ اس کا جواب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, اسلام سے پہلے, لکھا ہے صحیح بخاری جلد نمبر 7 کی حدیث نمبر 5127 میں, 5127 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بیان کرتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام سے پہلے 4 طریقے تھے. اگرچہ آپ کو میں 4 میں سے 3 بولتا چلوں گا تو آپ ہنس پڑیں گے اور چھی کہیں گے. ان نکاحوں کے لیے چھی کے لیے لفظ استعمال کریں گے. پہلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے, 4 طریقے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے عرب ممالک کا حصہ تھے, تو ان میں سے پہلا تھا جو آج ہم عمل کرتے ہیں. ایک, یعنی جو جس کو پسند کرتا ہے اس کے ولی کو پیغام بھیجتا ہے اور حق مہر ادا کر کے نکاح کر لیتا ہے. اس کو نکاح مسنون کہتے ہیں, جو آج اور میں کر رہے ہیں, آج میں اور آپ کر لے رہے ہیں, یہی طریقہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو طریقے تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کیا, طریقہ نمبر 1,
ایک شوہر اپنی بیوی کو بڑے گھرانے کے مرد کے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا. فاسٹ میں بولتے چلوں گا, کیچ کیجئے پوائنٹ کو. ایک شوہر اپنی بیوی کو بڑے گھرانے کا نسل چاہنے کے لیے اپنی بیوی کو اس گھرانے کے مرد کے ساتھ سونے کے لیے بھیج دیتا تھا. اس کے ماہواری گزرتے ہی فریش ہو جاتی بھیج دیتا تھا. اور جب بھی اس سے حمل ٹھہرتا, دیکھیے نا حدیث کو کتنی آسان سے سمجھاتے ہیں اس کو, حمل ٹھہرتا تو جو ہے وہ پیدا ہونے والے بچے کو یہ اپنا بچہ سمجھتا. اعوذ باللہ. کہ آج یہ ماحول میں اس چیز کو پسند کریں گے, استغفر اللہ, اس کو زنا کہیں گے. ہم نہیں, غیر مسلمان بھی کہیں گے. مسلمان تو دور کی بات, غیر مسلمان بھی اس سے چھی کہیں گے. تیسرا طریقہ, ایک تو نکاح مسنون, دوسرا یہ طریقہ. تیسرا طریقہ, ایک 10 سے کم تعداد کے گروپ آف پیپل جو مرد ہوتے ہیں وہ سب ایک عورت کے پاس رات گزارتے ہیں, ایک کے بعد ایک اس رات کو گزارتے ہیں. پھر اگرچہ وہ عورت کا حمل ٹھہرتا ہے, وہ عورت ان 10 کو یا ان 10 سے کم لوگوں کو اطلاع کرتی ہے کہ وہ آ جائے, اور اپنے بچے کے اٹھا کو سب میں سے کس کے طرف ہے اس کی طرف رجوع کر دی, یہ تیرا ہے بچہ ہے بول کے. تو وہ شرط ویسی تھی, وہ کلچر ویسی تھی کہ وہ بچے کو لے کے چلے جانا, نہیں بولنا میرا کی نہیں کی بول کے نہیں بولنا, نہیں میں DNA ٹیسٹ کے بھیجتا ہوں بعد میں, ایسے کہ نہیں تھے. وہ جو جس کے طرف کری وہ اس کا بچہ ہو گیا. بچے ایسے تھے اس وقت, ایسے ہی تھے. تو آپ کو اور ایک سوال آنا آخری میں یاد کریے. چوتھا, یہ 3 ہو گیا. چوتھا کیا تھا, ایک عورت اپنے گھر کے سامنے جھنڈا گاڑ کے تھی, اور جھنڈا گاڑنے کا مطلب ہے کہ کوئی بھی آپ لوگوں میں سے آ سکتا ہے, مجھ سے زنا کر سکتا ہے, ایسا کہہ کے جو ہے وہ عورت جھنڈا گاڑ کے رکھتی تھی. جسٹ لائک پروسٹیٹیوشنز ناویڈیز. آج کے ہمارے زناکار خاتون الگ سے جو پرمیشن لائسنس دے کے ہے, لائسنسڈ پروسٹیٹس جو بھی ہے, وہ لوگ کا طریقہ تھا. اور جتنے بھی مرد آتے جاتے آخرکار وہ سب کو پہچانتی. اگرچہ اس کا حمل ٹھہر گیا تو اس کے بچے کو جو ہے ایک کاہن کو بلاتی ہیں. کاہن ایک فارچون ٹیلر کو جو فیس کے اوپر اس کے فیس کٹس کو دیکھ کے جو ہے یہ فلاں کا بچہ ہو سکتا ہے بول کے بولتا, اس کو بلا لیتی ہیں. اور وہ اگرچہ کسی کی طرف اس بچے کو منسوخ کرے تو وہ اس بچے کا باپ بن جاتا ہے. استغفر اللہ. کیا یہ پسند کریں گے آج ہم؟ سوائے نکاح مسنون کے باقی 3 طریقے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رد کریں. جب سے اسلام آیا سوائے نکاح مسنون سے باقی کے 3 کو جو ہے رد کرے. یہ نکاح مسنون جو ہے آج بھی وجود میں ہے مہر ادا کرنے کے بعد. یہ 4 طریقے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح کس طرح سے ہوا؟ اسی طرح سے ہوا. نکاح ہے مسنون کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نکاح کی تھی. اور نکاح سے کون سے چیز دور ہوتے ہیں ہمارے سے؟ ہماری خواہشات کو ہم دور کرنے والے ہو جاتے ہیں نکاح سے. لیکن آج اگرچہ نکاح کرنے کے بعد بھی ہمارے خواہشات غیر عورتوں سے نہیں بچتے تو یاد رکھیے گا آپ گناہ کبیرہ میں جا رہے ہیں, گناہ کبیرہ کی طرف آپ جا رہے ہیں. ایک شادی ہونے کے بعد دوسری شادی بولے تو نہیں کرتے. اور دیکھیے یہاں میں ماحول کی دیکھیں, اسلام میں کتنے شادیاں تک اجازت ہے, بچہ بھی بول لیتا, نہیں بولتا. 4 شادیوں کی اجازت ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں مسلمان کیا کہتے ہیں, خصوصاً خاتون, مرد تو مرد خاتون بھی کہتے کیا بول کے, ارے کیسا کرتے تمہیں 4 شادیاں کیسا کرتے بول کے. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث بولے تھے, کون سا, اسلام آیا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 سے زیادہ بیویاں بھی تھے. جب آپ نے عموماً کہتے علماء دین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے جب آپ کی نکاح ہوئی, تقریباً 7 یا 8واں نکاح, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے نکاح اور بھی کر چکے تھے, اور نکاح کرنا میری سنت ہے بول کے امت کو نصیحت بھی کرتے ہیں. تو یہ پہلے نکاح کے تعلق سے نہیں بلکہ اس سے زیادہ نکاح کے تعلق سے بھی بات آ جاتی ہے. جو استطاعت رکھتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگرچہ آپ ڈرتے ہیں کہ آپ عدل و انصاف نہیں کریں گے, یعنی یتیم بچوں کے تعلق سے بات آتی ہے یہاں پہ, تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ 2 3 یا 4 بھی آپ نکاح کر سکتے. ہمارے معاشرے کو کمپیئر کیجئے. اگرچہ میں شادی شدہ ہوں, اگرچہ میں اب جا کے میں دوسری نکاح کرنے والا ہوں بول کے بول دیا ہوں, تو اب کیا بولتے جی, فیس بک میں ایک پوسٹ ڈال دیتے, مول صاحب جابر از ڈوئنگ 2nd نکاح ناؤ رائٹ ناؤ.
بدنام کر دیتے ہیں. کون کرتے ہیں؟ غیر مسلمان نہیں کرتے. کون کرتے ہیں؟ مسلمان کرتے ہیں. تو کیا یہ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں؟ دوسرا نکاح کے لیے تو قرآن کے خلاف میں جا رہے ہیں. میرے ماؤں بہنوں، میں آپ تک آ رہا ہوں، برا مت سمجھیے گا، میں آپ تک آ رہا ہوں، آپ کو اس بات کو اور تفصیلات کے ساتھ سمجھانے جا رہا ہوں. دوسرا نکاح کرنے میں ہم لوگ اتنے جھجکتے ہیں ماحول کو دیکھ کر، لیکن اگرچہ وہ کوئی سیکنڈ سیٹ اپ رکھ لیا تو کیا پسند کرتے ہیں؟ اگرچہ سائیڈ میں جو کچھ بھی کر لے تو کچھ بھی نہیں، میرے پاس جو ہے سوتون کو نہیں شیئر کرنا. خاتون کا جذبہ یہ ہے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے رہے اسلام کو زندہ کرنے کی اجازت دے رہے ہیں. جو استطاعت رکھتے ہیں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو استطاعت رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ دوسری نکاح بھی کر سکتے ہیں، یا تیسری کر سکتے ہیں، یا چوتھی کر سکتے ہیں. بیک وقت میں 4 کے علاوہ نکاح نہیں ہے. دنیا میں کون مل جاتا ہے جو ایسے 4 کرنے والا؟ آج کے ماحول میں کوئی بھی نہیں ہے. سب ایک کے 600. کوئی ہوگا وہ ہمت والا، اللہ تعالیٰ جس کو نوازا ہو 2 یا 3 کرنے والا، اللہ تعالیٰ نوازنے والا کوئی ہوگا. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نوازے میں چاہوں گا، کیونکہ آج بنسبت کے ہم زناکار ہونے سے، ہم اگرچہ اسلام کے نیک اور پرہیزگار دین پر چلنے والے بنیں گے تو ایک ماں بھی خوش ہوگی. ایک ماں ہونے کے ناطے اس کا بچے کو دوسری نکاح کرنے سے خوش ہونا چاہیے بنسبت کہ وہ دوسری ایک پروسٹیٹ کے ساتھ اپنے وقت کو گزارے. ایک گناہ کبیرہ کرنے سے بھی بہتر یہ ہونا ہے کہ وہ دوسری نکاح کر لے اگرچہ استطاعت رکھتا ہے تو. شرط استطاعت ہے، یاد رکھیے گا. نکاح موج مستی نہیں ہے، بلکہ شرط ہے کہ آپ استطاعت کے ساتھ ہو، آپ کے پاس مال و دولت بھی ہو کہ 2 فیملیز کو آپ بھرپور رکھ سکیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے جائز ہے. لیکن اس میں شرائط کو اور تفصیلات میں جائیں گے تو بہت سارے تفصیلات آ جائیں گے، میں اندر کی طرف نہیں جانا چاہوں گا. لیکن یاد رکھیے گا، آپ کے شوہر گناہ کبیرہ بن کے، گنہگار بن کے جہنم میں جانا آپ پسند کرو گے یا آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں جانا پسند کرو گے؟ یہ انہی کے اوپر چھوڑ دے رہا ہوں، یہ خاتون کے اوپر چھوڑ دے رہا ہوں جو ٹھکراتے ہیں یہ کہاں اسلام لا کے امپلیمنٹ کرتے ہیں بول کے. آپ کو اسلام نہیں معلوم تو آپ سیکھو اسلام کو، یہ آپ کی کمزوری ہے. زنا کرنے سے بھی افضل یہی ہے کہ آپ دوسرا نکاح کر لیں زنا سے بچنے کے لیے، استطاعت ہوتے ہوئے. اس کو سائڈ میں رکھو. اور نیکسٹ دیکھیے، نکاح ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کرتا ہے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت سناتے ہیں، آدھا دین کا حق آپ ادا کر دیے جیسا، باقی آدھے دین کے لیے آپ جد و جہد کرو بولے. باقی آدھا دین کیا ہے؟ پورے طریقے سے اس بیوی کا بھی احتیاط کرنا، اس کی قدر کرنا، اس کو عزت دینا. کتنے بڑے مرحلات ہیں اس میں. اگرچہ اس کے اوپر بولنے لگیں گے تو یہ خواتین کے حقوق بن جائیں گے، وہ ایک الگ ٹاپک، سم ادر ٹائم ول کم انشاءاللہ اباؤٹ اٹ. تو خاتون کے لیے پورے حق ادا کرنا اس کے دین کی ذمہ داری ہے. دوسری حصہ ذمہ داری کا ہے. تیسرا، کون سا نکاح افضل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نکاح آسانی ہو، جس نکاح کے اندر آسانی ہو وہ سب سے اچھا نکاح ہے. بولے آسانی کس کے لیے؟ کرنے والا کیسے بھی کرتا. آج ہمارے ماحول میں مرد بچے والے، ان کے لیے تو آسانی ہی آسانی ہے. تو آسانی کس کے لیے یہاں پہ حکم ہو رہا ہے؟ یہاں پہ عورت بچی والوں کے طرف سے. اگرچہ ہم سوچیں گے جس عورت بچی کا باپ خوشی خوشی شادی کرنے کے بعد بھی قرض کے اندر مبتلا نہیں رہتا، میرے خیال سے اٹس مائی پرسنل اوپینین، یہ نکاح آسان نکاح ہے. آسان نکاح کا مطلب آج کے ماحول میں اکارڈنگ ٹو می، ایسا عورت بچی کے ماں باپ شادی کرنے کے بعد بھی بغیر کوئی قرضہ خوشی خوشی سے ہیں، سمجھو کہ وہ نکاح آسان گزرا. سبحان اللہ، یہ بالکل آسان گزرا ہے. بغیر قرضہ کے کوئی بھی نکاح نہیں ہو رہا جہاں تک میرا علم ہے. اس معاشرے کے اندر بغیر قرضہ کے کوئی بھی نکاح نہیں ہو رہا. اور یہ قرضہ ہوتے کیوں؟ ہم جب کنڈیشنز کو پیش کریں گے، مرد بچے والے آ کے کنڈیشنز رکھیں گے، تو تب چاہے آپ کنڈیشنلی کنڈیشن کو رکھو یا ہنستے مذاق سے کنڈیشن کو رکھو، آپ کنڈیشن سے رکھو یا ہنسی ہنسی میں آپ باتوں کو بول دو، دونوں برابر ہے، دونوں گنہگار ہیں. کنڈیشن رکھ کے اصول کرنا یہ گناہ گار. ہنسی مذاق میں ڈال کے ہمارا بچہ باہر نہیں جاتا جی، گاڑی سے جاتا جی، انہیں بچپن سے اس کی عادت یہی ہے، ایسا بول کے بتا دینا
یہ انڈائریکٹ ہے, یہ بھی اتنا ہی گنہگار ہے. کیا ہے نکاح؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کیا تھی نکاح کی؟ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبد الرحمن نے جب نکاح کیا تو آپ سویرے سویرے نکاح کے بعد, آفٹر فرسٹ نائٹ وین ہی کم ٹو مارکیٹ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عبد الرحمن آپ کے گریباں کے اوپر یا سمجھو کہ لنگی کے اوپر کوئی پھول کا دبا ہوا نشان باقی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن سے دریافت کر رہے, عبد الرحمن کیا ہوا, کیا ماجرا ہے؟ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نکاح کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سنیے, اللہ کے نبی کو معلوم بھی نہیں تھا. عبد الرحمن بن عوف جب مدینہ میں داخل ہوئے تو آپ نے نکاح کیا, اور مدینہ اس وقت کتنا بڑا شہر تھا, کیا تو حیدرآباد سکندرآباد جیسا, ادھر سے ادھر جانے کے لیے, نہیں تو پٹھان چلو سے حیات نگر تک جانے تک تب بھی نہیں تھا فاصلہ, ایک جگہ پہ رہتے تھے. لیکن نکاح ہو گیا. حضرت کس کا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نکاح ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کانوں کان خبر نہیں تھی. سوچ سکتے ہیں نا بات آپ, یہ نکاح کو بولتے ہیں نکاح مسنون. ایسی نکاح جس کے اندر آسانی ہو, اس کو بولتے ہیں نکاح مسنون. ماحول کے حساب سے, کلچر کے حساب سے بہت سارے چیز آگے پیچھے ہوتے رہتے, اس کو بھی آپ ذہن میں اتاریے. ہندوستان کے ماحول میں اگرچہ, ہمارے اس ماحول کے اندر اگرچہ آپ اس سے بھی بڑا اچھا کام کرنے کی کوشش کریں, جو زبردستی نہ ہو, جو دل کی خواہش کے حساب سے ہو, تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کے لیے نکاح مسنون ہی کہلائے گا. یاد رکھیے گا, سمپل نکاح کون سا ہے؟ جو عورت بچی کے ماں باپ کے اوپر ظلم نہیں ہو, وہی آسان نکاح. اور دیکھیے, میں پرسنلی بول رہا ہوں میرا پرسنلی بول رہا ہوں میں گاڑی خریدا شائن, آج بھی وہی گاڑی پر رہا ہوں میں. ہونڈا شائن جب میں خریدا تو 55,000 کی تھی, آج جائیں گے تو 1 لاکھ کے اوپر ہو جائیں گے. کس سے خریدا میں؟ سبحان اللہ, پراؤڈلی آئی کین سے وتھ مائی اون منی. میں میرے خاص منی سے خریدا جی. میری خواہش تھی, شادی سے پہلے بول رہا ہوں میں, شادی سے 1 سال پہلے, پھر میں استطاعت بننا نا, میرا نوکری آ گئی میری, حیدرآباد میں تھا میں, منستلی پورم بھاشا میں ٹیچر جیسا کر رہا تھا میں. خریدا میں اپنی گاڑی کو, میں خود سے خریدا. یہاں تک کہ نکاح کا جوڑا بھی اللہ گواہ ہے اس چیز کے اوپر, میں میرے پیسے سے خریدا. بول رہا ہوں میں, میرے اندر جو طاقت ہے نا ابھی بولنے کی, ہم میں سے ہر نوجوان میں ہونا چاہیے میرے بھائی. ہر نوجوان کو اتنا ہی تکبر کے ساتھ ہونا چاہیے. اسلام کو زندہ کرنے میں ہم لوگ جو چاہتے ہیں یہی ہونا چاہیے. اسی لیے میں آپ کو بول رہا ہوں, نہیں تو میرے پرسنل لائف سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی جو ہے اتنی ہی خوشی خوشی جائیے نکاح کے لیے. میرا نکاح کا ڈریس میں خریدا, میرے نکاح کے لیے واچ میں خریدا, سبحان اللہ. اور میرے نکاح سے پہلے, نکاح کے بعد جو ضرورت ہے پورے میں خریدا, سبحان اللہ. اور اللہ سے میں بے انتہا, اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ ذہن دیا, وہ علم عطا فرمایا, ورنہ تو میں بھی کوئی گنہگار بندوں میں سے نکل جاتا تھا. تو ہمارا خود چلائیں گے. اب میں گاڑی پہ اس وقت سے آج تک گاڑی چلانے بیٹھا ہوں نا, سنو نوجوانوں, میری گاڑی ہے, میں خریدا ہوں یہ بول کے چلاؤ. میرے سسرال دیے ساسرال دیے سو گاڑی ہے, یہ میرے ساسرال دیے سو ہے بول کے چلائیں بولو. اس کو کچھ تو بھی خروش بھی آ گئی تو سانس اتنا چوڑا بول دیتی آپ کو, سسرا بھی اتنا چوڑا بول دیتا, ہاتھ نہیں ہوتا تو کہیں کو لینا تھا وہ گاڑی بول کے بول دیتا. شرم گئی آپ کی. اگرچہ آپ گاڑی چاہتے ہیں دوسروں سے جو آپ کا مال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا, اچھا دیتے وقت خوشی خوشی سے دیتے جی, خوشی سے دیتے کوئی بھی. آپ اپنے ذہن سے پوچھیے, خوشی خوشی کوئی دیتا؟ آپ پوچھے تو دیتا, نہیں بولتا خوشی خوشی کوئی نہیں دیتا. ہاں اگرچہ شادی کے بعد بہت مشکلات گزرتے ہیں, سسرے کو جو ہے معصومیت محسوس ہے, ارے میرا جمائی اتنا کیا بولتے ہیں خوددار آدمی ہے کہ اس کی تکلیف میں بھی مجھ سے نہیں بولتا ہے. جمائی بابو میں آپ کے لیے یہ دینا چاہتا ہوں, اس کو بغیر ٹھکرے لے لیجئے بول کے دیا, تو خوشی بھائی وہ لو انشاءاللہ تعالیٰ, آپ گفٹ کے طور پہ اس وقت لو. ایسا بول کے پہلے جی اشارہ نہ کو کرو, میں بعد میں, ہاں ٹھیک ہے سمجھ رہے نا آپ بات کو, ایسا بول کے نہ کو بولو. اگرچہ آپ سچ مچ میں معذور ہے, سسرا کی طرف سے کوئی اور گفٹ, شادی تک ہی چاہے پورے کنڈیشنز, آفٹر شادی نو کنڈیشن, سمجھ رہے نا بات آپ. سنت نکاح تک ہی چاہے, بعد میں نو کنڈیشنز, جسٹ امیجن اباؤٹ اٹ. تو آپ خودداری اختیار کرو, آپ کے پیسے سے آپ کمانا, آپ کا کمایا ہوا پیسے سے آپ ڈریس پہننا,
آپ کے کمائے پیسے سے شوز ساکس پہن کے اندر جانا آپ, تو اس کے اندر جو اپنا پن رہتا, جو خودداری تھی ہماری, جو ضمیر ہمارا کام کرتا, وہ بات ہی الگ ہے جی. تو ایسا کرو انشاءاللہ تعالی. شادی کا جوڑا سسرال دینا, انگوٹھی سسرال دینا, واچ سسرال دینا, پیر کے جوتے اس کے اندر کے ساکساں. اللہ اکبر. آج ہم مسلمان کہاں مر گئی ہماری غیرت. ہم اتنے سب ان سے مانگ کے لیتے ہیں, ان سے مانگتے ہیں. کہاں مر گئی ہماری غیرت میرے بھائی. 5,000 اٹس میٹر آف 5,000, 2,500 میں اچھا خاصا شیروانی آ جا رہا آج, ہے کہ نہیں. 5,000 میں پورے ضروریات پورے ہو گئے آپ کے. یہ 5,000 کے لیے ان کو بولتے ہیں. استغفر اللہ, ہنسی نہیں ہو رہی اس پہ. نہیں سچی میں آپ 1.5 لاکھ کا ڈریس ہے ایسا بولے تو اسے کیا تو جان دو رے کیا ہرس کر کو مرتا ہے بولے. یہ 5,000 6,000 کے لیے اتنی کنجوسی پن, آپ کی عزت نکال دے رہے ہیں آپ, اور اسلام کو بدنام کر رہے ہیں آپ. یہ ایک ورشن ہو گیا. دوسرا ورشن, بعض ہم میں سے ایسے ہیں, جیسے میں بولا ہوں نا, خودداری کے حساب سے میں سبھی اچھا کرتا ہوں بول کے, شادی کے ٹائم پہ سسرال کے یہاں پہ سلامی دینے کے لیے پھنس جاتے, مطلب ادھر سے گفٹ آنے کے لیے جھک جاتے, اپنے گردنیں جھکاتے رہتے وہاں پہ. میں میرے ماحول کی بھی بات کروں, آندھرا کی ماحول کی بھی بات ایسے کر رہا ہوں. آندھرا پردیش کے اندر شاید دوسری جگہ بھی ہوتے ہوں گے, حیدرآباد میں بھی ہوتے ہوں گے, نہیں بول کے نہیں. سلامی کا ہے نا, سلامی لینے کے لیے ایک مرد عورت کے سامنے جا کے اپنے سر کو جھکاتا سلامی لینے کے لیے. آپ کے یہاں پہ رسم ہے نہیں ہے نا؟ ہوں گا لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوگا. رسمات تو بہت سارے ہیں, ہم لوگ بہت کمزور ہو جائیں گے اگرچہ رسم کو ماپنے لگیں گے تو بہت زیادہ ہوں گے رسم. ہر رسم اسلام کے خلاف میں, یاد رکھیے گا. جو کچھ بھی دیتے ہیں اگرچہ وہ خاتون آ کے دے رہی ہے تو وہ اسلام کے باہر ہے. اور رسم نہیں کرتے آپ لوگ, منجلے وہ یہ جو کرتے ہیں نا اس سے پہلے, شادی سے پہلے. اور شادی کتنے دن کرتے ہیں؟ 3 دن کرتے ہیں, 2 دن کرتے ہیں, 1 دن کرتے ہیں. ایک وقت, شادی کا وقت کتنا ہے؟ ایک وقت, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ, اس سے زیادہ نہیں. اس سے زیادہ تو ہو ہی نہیں سکتا. مول صاحب لیٹ کر دیا تو پھر ایک آدھا گھنٹہ وتیج. مگر شادی کے لیے کوئی ڈیٹس مقرر نہیں ہے, کوئی ڈیٹس مقرر نہیں ہے. نمبر 1 میں ایک سمجھاتے چلوں گا. ایک نمبر 1, نکاح کے لیے صرف نکاح کے دن ہی افضلیت کا دن ہے, ولیمہ بھی اسی دن ہونا چاہیے. اب آپ کو تعجب لگنے کا, ارے کیسا ولیمہ سیکنڈ ڈے آفٹر آف دا فرسٹ نائٹ, یو نو, after first night. Some of the people nowadays coming up, no, they did not have first night. ان کا first night نہیں ہوا ابھی, ولیمہ کیسا کرتے جی بول کے. ارے اسکالر بن کے آ گئے ابھی. What do you mean it? کیا ہے اسلام, کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کو آپ دریافت کر کے دیکھیے. حضرت ام حبیبہ راملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما, ان سے آپ کی نکاح ہوئی تو کیا کوئی فرسٹ نائٹ کے بعد کچھ ولیمہ ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا. نجاشی بادشاہ وہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہر ادا کرتا ہے حضرت ام حبیبہ راملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ولیمہ کر دیتے ہیں. کئی سارے ایسے واقعات ہیں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوتا ہے تو آپ ولیمہ کرتے ہیں تو اسی دن. تو یہاں پہ دیکھیے, ہلدی کی رسم, یہ رسم نہیں, یہ بدعات ہے اور یہ گناہ ہے. پورے لوگوں کو ملا کے جہنمی جانے کے کامہ کرتے ہیں. پورے لوگوں کو, پورے خاتونہ کو بلا کے جہنم میں جانے کے کامہ کرتے ہیں. کھلی بات یہ ہے, کوئی ہلدی کی رسم نہیں ہے. ہلدی کیا, ہلدی جی کھانے میں ڈالتے ہلدی, وجنا ہلدی. اس کے علاوہ ہلدی کی کوئی حقیقت نہیں ہے جو کھانے میں ڈالنے کے علاوہ. یہ جو ہلدی لگا کے نیچے سے اوپر تک پیلا بناتے نا, یہ غیروں کا عقیدہ, غیروں کا شرط ہے. دیکھیے, نو, ٹرمرک از اے ویری اینٹی سیپٹک, یو نو. پھر روز لگاتے ہیں تم اینٹی سیپٹک بول کے, تو اسی دن کئی کو لگاتے ہیں جی. تو ہم لوگ رسم لگاتے ہیں, رسم کا حصہ بنتے ہیں. گناہ ہے میرے بھائی. ہم لوگ آسان سے گناہ کرتے ہیں, جمع کے انویٹیشن دے کے گناہ کرتے ہیں. لیٹ اٹ بی, آؤ سب مل کے گناہ کریں گے. شادی کے 1 دن پہلے سب مل کے گناہ کریں گے, مجموعی طور پہ گناہ کریں گے. اللہ بہت خوش ہوں گے, شیطان بہت خوش ہوں گا اس چیز سے. شیطان بہت خوش ہوں گا کیونکہ نکاح, سنت نکاح کون سا ہے اور ہمارے گھر کا نکاح کیسا ہے, یاد رکھیے گا. میں کوئی انجانے آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو دین کے ماحول میں ہے, دیندار ہے, داڑھی ہے, انہی کے گھر میں ایسی نکاح ہو رہی ہیں. اب آپ کس کو الزام دیں گے, بولو کس کو الزام دیں گے آپ؟ ہلدی کی رسم ادا ہو رہی ہے وہاں پہ. ایسی کوئی رسم نہیں ہے, یاد رکھیے گا, کوئی رسم نہیں ہے. جو
ایک مطلب سویرے سویرے دلہے کے حالت میں جانے والے کو کچھ عمل کرے، ایسی کوئی تفصیلات ہمارے پاس نہیں ہے. اگرچہ کوئی کرتا ہے تو آپ اپنے طرف سے کرتے ہیں اور اس کو کلچر بنا کے کرتے ہیں، اور یہ کلچر آپ کا نہیں ہے. میرے نبی اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے نکاح نہیں ہوتے تھے، نہ ہی صحابہ کے زمانے میں، نہ ہی تابعین، نہ ہی تابع تابعین کے زمانے میں. کسی کے زمانے میں یہ چیز جائز نہیں ہے. میرے ماں بہنوں، آپ ہی کے طرف سے یہ خواہشات ہوتے ہیں کہ اس رات کو ہم تھوڑا سا انجوائے کریں، اس رات کو تھوڑا سا ہم انجوائے کریں. عورتیں مل کے جمع کے محفلہ بیٹھتے ہیں. استغفر اللہ، ہر ایک کا جواب دینا پڑے گا آپ کو، ہر ایک کا جواب آپ کو دینا پڑے گا میرے ماؤں بہنوں، اور آپ ہی ذمہ دار بنو گے اس چیز کے. مرد تو کوئی ایسے عمل تو نہیں کرتے، اور شرماتے شرماتے آگے دولہا بیٹھ جاتا، اس کو صبح سے شام تک ہر عورت آگے پھینک کے جاتی. پردے کی حالت کہاں ہے بولو؟ جو محرم ہے وہ بھی ہلدی لگا کے جاتی، جو غیر محرم ہے وہ بھی ہلدی لگا کے جاتی. کہاں ہے بولو؟ اب یہاں اسلام کہتے اس کو. یہ سنت نہیں بلکہ سنت کے خلاف ہے. یہ صحیح نہیں بلکہ صحیح نہیں ہے. یہ صحیح نہیں، یہ نہیں کے مطابق ہے. یہ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور شادی بھی ہم یہ سب کرے تو خوشی آتی. کیا جی بولو؟ یہ سب کرے تو خوشی آتی. خوشی کس میں ہے؟ دین میں ہے خوشی، سنت کو زندہ کرنے میں ہے خوشی. رات میں وہ پوری رات وہ دولہے کو سو جانا چاہیے، دلہن کو بھی سو جانا چاہیے. طاقت رکھنا، اسی کے لائق ہمارے معاشرے کو بنانا. والدین کو کوئی زبردستی نہیں کرنا کہ بچوں کو یہ رسم کرے وہ رسم کرے. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. ماؤں بہنوں مان جاؤ اس بات کو. آپ اسلام کے خلاف میں مجموعی طور پر، جماعت کے طور پہ جو اسلام کے خلاف کے کام کر رہے ہیں، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح کے تعلق سے، بچی کو دیکھنا کیا جائز ہے؟ اب نوجوان ہیں یہاں پہ بیٹھ گئے، دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں نا آپ لوگ شادی سے پہلے؟ رکھو، سنت ہے یہ، رکھو، سنت ہے یہ. اب آپ تعجب، ارے یہ کیسی بات کر دی ہے انہوں بول کے. میں جب 2009 میں شادی کر رہا تھا، پاگل تھا میں، نہیں معلوم تھی مجھے یہ بات، اتنی علم بھی نہیں تھے میں. میں کیا سوچا، ارے ایسا کیسا ہوتا؟ نہیں ہوتا، نہیں، ہرگز نہیں ہوتا. بچی کو میں دیکھوں، ہرگز نہیں. چل جا کے فوٹو لے کے آگے دیے. وہ فوٹو کیا تھا؟ جھوٹ تھا، جھوٹا فوٹو تھا. وہ کالے پیلے تھے، گورے گورے تھے. شادی کرنے کے بعد بولنا گیا تمہیں کالے چھے نا جی بول کے، شادی سے پہلے بہت گورے تھے نا جی، اچانک یہ رات کے رات تمہاری رنگ کدھر چلے گی بول کے. فوٹو دکھ رہا نہیں، اور غیر پردے میں فوٹو اتار رہے نہیں، غیر شرعی چیز ہے، یہ جائز نہیں ہے. فوٹو دکھانا جائز نہیں ہے، فوٹو اترنا جائز نہیں ہے. ان چیزوں کے لیے فوٹو اتارنا، ان چیزوں کے لیے جو دین کا حصہ نہیں بنتے ہیں، اس کے لیے جائز نہیں ہے. ارے یہ کیسا ہوتا جی بولتے؟ ماحول کو بناؤ، ہوتا ہے انشاءاللہ. آپ ایسا نہ کو سمجھو کہ یہ ہوتے سو بات آنی، یہ مول صاحب آئے داڑیا والے سو بھائی سیج بولتے بول کے اسکپ نہ کو کرو. کہ آپ کو اسلام پہ بھروسہ نہیں ہے، آپ کو قرآن اور سنت پہ بھروسہ نہیں ہے، آپ پیچھے ہیں جو فوٹو دکھا کے شادیاں کرنے والے، اچھے شادیاں کرنے والے. آپ سے پہلے اسلام میں کسی کی شادیاں نہیں ہوئی کیا؟ نہیں ہوئے، سب کی شادیاں ہوئی ہیں، لیکن ہم لوگ اس بات کو سمجھنے میں دور ہو گئے. یہ پورے ریئل پرابلمس ہیں. دیز آر آل دا ریئل پرابلمس آف دی مسلم سوسائٹی ناؤ ڈیز. وی ہیو ٹو ریئلائز، ہمیں دریافت کرنا ہے. ہنسی مذاق نہیں ہے، کیا بول رہے ہیں انہوں بول کے نہیں، یہ ہونے والی چیزیں ہیں. یہ سنت نکاح کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں ہونا چاہیے. بات کو کلیئر کیجئے. حضرت مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا رسول اللہ میں شادی کرنے والا ہوں. یعنی مطلب دعوت دے رہے ہیں، فلاں ٹائم پہ میری شادی ہے بول کے دعوت دے رہے ہیں. حدیث کو ایسے بولے، یا رسول اللہ میں شادی کرنے والا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیا تم نے اپنی منگیتر کو دیکھا؟ کیا تم نے اپنی منگیتر کو دیکھا؟ فرماتے ہیں نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، جا تو دیکھ لے، شاید اس کے وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے دلوں کے درمیان میں محبت کو جگہ دے. سبحان اللہ. مطلب ایک وقت فیصلہ ہونے کے بعد عورت بچی کو دیکھ لینا چاہیے. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ شادی کے بعد پہلے میں کسی اور کو دکھائے، بعد میں ان کو لے کو بٹھائے بول کے نہیں ہونا. دیکھ لیے سمجھو. دا لسٹ واٹ یو آر ایکوائرنگ فرام دا نان اسلامک وے، رائٹ؟ جو لسٹ آپ چاہتے ہیں نا، دیٹ ول بی پروڈیوسڈ ان یو، امانگ یو. دا لو ول بی پروڈیوسڈ امانگ یور ہارٹس ان شاء اللہ تعالیٰ اف یو ڈو دس. سنت کو زندہ کرو ان شاء اللہ تعالیٰ. شادی سے پہلے عورت بچی کو دیکھنا سنت ہے، دیکھنا ضروری بھی ہے. لیکن کیسے؟ Not like that in WhatsApp messages, falana point, tank band will meet tomorrow at evening in that restaurant, not like this.
پورے ان کے محرم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ بچی کو دیکھ سکتے ہیں. اور اس کی اور ایک مثال ہے حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے اپنے آپ کو حبا کرنے لگے. یا رسول اللہ, میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے حدیث, دیکھیے سنن نبی داؤد کی حدیث ہے 2117. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے طرف اوپر سے نیچے تک دیکھ لیتے ہیں ایک مرتبہ, پھر اپنے نگاہ کو سائڈ کر لیتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ یا رسول اللہ, میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. ایک خاتون آ کے بولنے لگی, حضرت خولہ بنت حکیم. ان کی تفصیلات ملتی ہیں. حضرت عائشہ کے نکاح کو پروپوز لے کے آنے والی بھی یہی تھی. حضرت سودہ بنت جمع کی پروپوزل بھی لینے والی یہی تھی عورت. اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہتی تھی اور آ کے حبا کرنے لگی, یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں کیا. لیکن ایک مرتبہ دیکھا اس کو, ٹاپ سے باٹم دیکھا, پھر وہ وجوہات کچھ الگ تھے, ان سے نہیں نکاح کیے. لیکن دیکھیے یہاں پہ اس عورت کو دیکھنا, یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں دیکھا؟ دیکھا. یعنی ایک مرتبہ نکاح کے لیے دیکھنا جائز ہے, لیکن وہ بھی جو اعضاء دکھ سکتے ہیں. وہاں پہ اگرچہ آپ لپسٹک لگا کے کاسمیٹک لگا دیے تو پھر پردہ شرط ہے. بغیر پردہ لپسٹک کے چہرے کو, ہاتھوں کو کلیاں تک اگرچہ دکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یاد رکھیے گا, یہ ماں بہنوں کو خاص کر کے یاد رکھنے کی چیزیں ہیں. بچی کو دکھا سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ بچی کو دیکھنا شادی سے پہلے دیکھنے کی اجازت سے سنت ہے بول کے بولے, فلاں لیکچر کو میں ریفرنس بناتا ہوں بول کے بولے. سمجھو ہفتے میں ایک دیکھنے والے نہیں ہیں, ہفتے میں ایک, مہینے میں 2-3 دیکھ لیتے ہیں. ایسے کہ شادی پھر پسند آتا نہیں چھوڑ دیتے. اسی کے لیے ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. شادی طے ہونے کی بات ہو گئی ہو, بات چیت ہو گئی ہو, پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنے کی اجازت ہے. جو میں مس ہو گیا, آنے والے میرے بھائی کوئی بھی مس نہ کرو, دیکھ لو, اس کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے سنت ہے. غیر شرعی کام کرتے ہیں اس کے خلاف میں ہم, فوٹو دیکھ کے فوٹو کو واٹس ایپ میں رکھے وغیرہ وغیرہ, یہ نہیں, یہ سنت ہے. یہ سنت ہے, اس کو زندہ کرو انشاءاللہ تعالیٰ. نکاح 4 قسم کے ہوتے ہیں, اور ہمارے ماحول میں بھی ایسے ایسے نکاح وہاں لگ جاتے تھے. دونوں بہنوں کو ایک ہی ساتھ بیک وقت میں نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے. کہیں کہیں لگ جاتے ایسے کے, ایک یا 2. خالہ کو اور بھانجی کو بیک وقت میں نکاح کرنا یہ بھی الاؤڈ نہیں ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں بہت کم, میں جانتا ہوں کہ 0.00% ہوں گے کوئی تو بھی, ان کو چاہیے کہ اگرچہ کوئی عمل ایسا ہے تو کیا ہونا شرط. ایک گروپ میں ایک سوال پوچھا تھا مجھے, کسی نے یہ سوال کرا کہ مجھے معلوم نہیں تھا, میں شادی کر لیا, دونوں بہنوں کو ایک ہی وقت میں شادی کر لیا, مطلب دونوں بہنیں میری بیویاں ہیں, دونوں سگے بہنیں ہیں. مجھے پہلے کنفیوز ہوا کہ یہ سچ مچ میں ایسا بول رہا تھا, ایسا کیسا ہو سکتا آج کے ماحول میں, بول کے میں وہ دریافت میں ہے. نہیں, انہوں وہی چھ بول کے سگے بہن ہے, کیا سگے بہن ہے, انہوں پہلے ہیں انہوں دوسرے ہیں, دونوں کو نکاح کر لیا ہوں بول کے بولا. وہ لوگ کیسا مان لیے کہ کیا کی کر دیا انہوں. پھر ایک وقفہ گزرنے کے بعد یہ آ کے پوچھنے لگا, تو مجھے تعجب ہوا کہ یہ چیز کے اوپر یہ جائز ہے کہ نہیں ہے. تو پھر میں دریافت کرا تو یہ حرام ہے. تو بھائی ان کو میں کیا بولا, شرط کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں فوراً دوسرے کو, یعنی دونوں میں کسی ایک کو طلاق دو. اگرچہ ناجائز طریقے سے آپ رشتے میں ہیں آپ, تو دونوں میں کسی ایک کو پسند کرو, دوسرے کو طلاق دو. یہ ضروری ہے, معاشرے میں عام کرنا ہے اس بات کو ضروری. مطلب جس معاشرے میں ایسے کیسز ہیں, علماء دین کا وہاں پہ ذمہ داری بنتا ہے یہ چیز. تو بہرحال اس کو چھوڑیے. 4 قسم کے نکاح اور بھی ہو سکتے. ایک, یہ شرط میں نکاح نہیں کرنا کہ میں اگرچہ تیری بہن سے شادی کروں گا تو تجھے چاہیے میری بہن سے شادی کرے. اس کو نکاح شگار کہتے ہیں. صحیح مسلم میں 3465 کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نکاح جس کو نکاح شگار کہتے ہیں جائز نہیں دیا. یہ جائز نہیں ہے اسلام میں. شرط لگا کے کہ میں تیری بہن سے شادی کر رہا ہوں اور تجھے چاہیے کہ میری بہن سے شادی کرے. تیلگو میں بولتے کنڈا پوتا ودھانم, بولتے کنڈا بدلی ودھانم بولتے اس کو. یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے. لیکن آج ہمارے پاس ایسے ایگزامپلس ہیں, ہمارے معاشرے میں ایسے ایگزامپلس ہیں, ناٹ الاؤڈ. کانٹریکٹ میرجز اب تو نہیں ہے ہندوستان میں, ویسے کی رپورٹس نہیں ہیں کیونکہ علماء جو ہے تھوڑے سخت بن گئے یہاں پہ. لیکن 10 سال پہلے تک رپورٹس آتے تھے. دبئی کے شیخ آئے تھے, کہتے ہیں حیدرآباد سے بچی کو شادی کر کے چند دن کے بعد جو ہے طلاق دے کے چلے گئے بول کے. یہ شیخ کون شیخ ہے؟ یہ سنی شیخ نہیں ہے, یہ کچھ غیر سنی شیخ ہیں جو ان کے اندر یہ چیز الاؤڈ ہے. نکاح متع, یہ کانٹریکٹ میرجز, یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے. کانٹریکٹ کے لیے نکاح کرنا, پھر کانٹریکٹ ہوتے ہیں اس کو چھوڑ دینا, یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. چوتھا قسم نکاح ہے حلالہ. یہ مشہور ہے ہمارے یہاں پہ, یہ مشہور ہے. یہ کمزور ذہن والے یا کسی ایک مسلک کو اندھا دھند فالو کرنے والے
نکاح حلالہ کو عام کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم بدنام بھی ہو گئے. نکاح حلالہ عام بھی کر دیا، بدنام بھی ہو گئے. کیا اسلام ایسا ہے؟ نکاح حلالہ کسے کہتے ہیں؟ جب آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 232 میں اللہ تعالیٰ نکاح حلالہ کے تعلق سے حکم فرماتے ہیں. کوئی عورت سے نکاح ہوا، طلاق ہو گیا، تو اگرچہ اس عورت سے پھر شادی کرنا ہے تو کہتے ہیں کہ تم نکاح حلالہ کرو. کون کہتے ہیں؟ قرآن نہیں کہتی، یہ بیچ میں والے لوگ کہتے ہیں، مسلک کے بنیاد پر کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ نکاح حلالہ کرو. مطلب یہ ہے کوئی شخص اس کی بیوی سے پہلی مرتبہ شادی کرتا ہے، پھر نہیں جمنے پر طلاق دے دیتا ہے. ایک وقفے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری وہ بیوی بہت اچھی تھی، اسے احساس ہوتا ہے، پھر سے وہ اسی بیوی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو نیا مہر کے ساتھ یہ شادی کر سکتا ہے. قرآن اس کی اجازت دیتی ہے. لیکن یہاں پہ پرسوں مسنارے تو طلاق دیا سو اب نہیں ہوتی، تجھے کیا کرنا، تیری اس بیوی کو جس سے تو شادی کرنا چاہتا ہے نا، کسی دوسرے کو دیکھو شادی کرا، پھر ان بیزاروں کو چھوڑ ڈالنے کے بعد جب اسے تو شادی کر سکتا بول کے پہلی شرط لگاتے ہیں. یہ قرآن نہیں، یہ کون لگاتی ہے؟ بیچ والے لوگ مسلک کی بنیاد پر لگاتے تھے. میرے خیال سے ابھی بھی وہ لوگ تھوڑے ریئلائز ہو گئے ہیں، اسلام کو صحیح معنی میں سمجھنے کی طرف آ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کو بولتے نکاح حلالہ. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ یہ لوگ جو کرتے ہیں یہ نکاح حلالہ نہیں. دیکھیے ایک مرتبہ شادی ہوئی، طلاق ہو گئی، پھر وقفے کے بعد ان کو پھر سے شادی کر لیے، مطلب وہی عورت کو تو اچھی ہے بول کے پھر شادی کر لیے، پھر کو طلاق دے دیے، دوسری مرتبہ بھی طلاق ہو گئی، پھر وقفے کے بعد پھر پتہ چلا کہ وہ ان چکو میرا زندگی میں اور کچھ بھی نہیں بول کے پھر اس کو شادی کر لے کے آئے، پھر طلاق دے دیے. کتنی مرتبہ ہوا؟ 3 مرتبہ. ہوتے ایسے کہ شادیاں کہیں تو بھی ہے، کہیں تو بھی اگرچہ ہوں گے تو دین واٹ از دا رولنگ. اگرچہ ہوتے نا، اب دنیا میں بہت سارے ذہن والے آتے ہیں، شادی نہیں کرنے والے بھی آتے ہیں، ملٹی شادیاں والے بھی آتے ہیں، تو سب کے لیے اسلامک اصول اسی وقت بننا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جب 3 مرتبہ شادی یا 3 مرتبہ طلاق ہو گیا تو چوتھی مرتبہ پھر اگرچہ اسی عورت کو تم شادی کرنا چاہتے ہو تو آپ کو چاہیے کہ اس کو حلالہ کرے. حلالہ مطلب حلال ہو جائے آپ کو. پھر حلال ہونے کے لیے حلالہ کرنا ضروری ہے. کیا ہے حلالہ؟ وہ تم لوگ ارینج کر کے کانٹریکٹ لکھا لے کے کرنے کی نہیں ہے. ان بھی دوسرے مطلب اس کے چوتھے شوہر سے بیزار ہو کو آ گئی تو جب تمہارے لیے حلالہ ہو سکتا ہے. اصل ناممکن جی یہ چیز اس دنیا میں ناممکن کی بات. کوئی تو بھی ایک ہامہ کھا گیا سمجھو 0.00000% میں کوئی تو اس کے لیے شرط ہے. اسلام یہاں پہ اجازت دیتے ہیں نکاح حلالہ کی، جس کو ہم رانگلی سمجھیں اور اس کی وجہ سے ہم بدنام بھی ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ طلاق ہونے کے بعد اسی عورت کو چاہنا ایک کامن بات یہ ہے کہ نہیں؟ بالکل کامن بات یہ. دنیا کی عورت ان بعد میں دیکھ کے رہتا اب وہ میری پچھلی بیوی سے بھی ظاہر دکھتی ہے نا، انہیں نہ کوئی ایسی عورت نہ کو مجھے اسے کر لیں گے، پھر انہیں سے اچھی دکھی بول کے خواہش آ کے کرا تو نکاح حلالہ نہیں بلکہ اس کے لیے نکاح وہ ڈائریکٹ جائز ہے. اس کو بولتے نکاح حلالہ. یہ 4 طریقے: نکاح مسنون جو ہمارا طریقہ، نکاح شگار الاؤڈ نہیں ہے، نکاح متع الاؤڈ نہیں ہے، نکاح حلالہ 4th میرج حلالہ الاؤڈ ہے، اسلام اجازت دیتا ہے لیکن وہ شرط کے اوپر. یہ ہو گئے 4 جس کے اندر ہمارے معاشرے میں 2 ہم دیکھتے ہیں، شگار اور متع. یہ بھی اسلام میں جائز نہیں اسٹرکٹلی. متع بھی ہمارے لیے نہیں ہے. کیوں بولتا؟ پہلے سے ہر مسلک کے لوگ، سنی میں سے ہر مسلک کے لوگ اس کے اوپر فتویٰ دے دیے کہ نکاح متع تو کہیں بھی الاؤڈ نہیں ہے. لیکن غیر سنی کے لیے یہ ابھی جائز بیٹا ہے. وہ لوگ اس کو اپنا دین سمجھ کر چلے جا رہے ہیں. وہ تو ہم میں تو ان میں سے نہیں نا، تو ہمارا تو مسئلہ حل ہو گیا. تو ایک ہمارا موقع ملتا سو تمہاری بہن سے میں کروں گا، میری بہن سے تم کرو، یہ کنڈیشن لگا کے کریں گے تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. لیٹ اٹ بی. آفٹر دیٹ نکاح کے اندر اور شرائط جہیز نہیں ہے اور مہر ضروری ہے، جو کہ مہر کے اندر بھی ہمارے معاشرے میں ہم لوگ اس کو معجل موجل بول کے رکھ دیا. نکاح کے لیے مہر ابھی دینا اور بعد میں تاخیر سے دینا. تاخیر سے دینا بھی الاؤڈ ہے، علماء کے اندر الاؤڈ ہے. کوئی تاخیر والی بات ہے یہاں پہ نہیں ہے. ہمیں دیتے سو 10,000 کے لیے، ہم لوگ بولتے ہیں الاؤڈ نہیں، ہم بعد میں دیں گے بول کے بولتے ہیں. دیتے سو 10,000 کے لیے. مہر کیا ہے معلوم؟ عورت کے رحم کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے انعام بنانے کے لیے اس کا صدقہ دیتے ہیں. ہم جیسے بچے کے پیدا ہونے پر صدقہ دیتے ہیں، کیا صدقہ دیتے ہیں؟ حقیقت کا صدقہ بناتے ہیں. اسی طرح سے نکاح کے لیے بچے کے ماں کے رحم کو ہم استعمال کرتے ہیں. اٹ از اے ڈیپسٹ میننگ، ڈونٹ ڈیویٹ فرام اٹ. یہ اندرونی اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کی رحم کو
سمجھتے ہیں، یعنی عورت کے رحم کے بدلے میں ہم اس کا صدقہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ صدقہ کو پسند کرتے ہیں. اس کو نہلتن بول کے قرآن میں آتا ہے. اپنے عورتوں کو صدقہ دو، یعنی آپ مہر، حق مہر ادا کرو بول کے. اور اس کی شرائط کیا ہیں؟ شرائط کے لیے کوئی کمی نہیں ہے، کوئی زیادتی بھی نہیں ہے. ویسا بول کے 512 روپے، 1016 روپے، یہ چیز سے باہر چھوڑ کے آؤ. ہمارے ماحول میں 512، 1016 سب تو ہیں، یہ غیروں سے آئے عقیدے ہیں سب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا مہر تھا؟ 12 اور آدھا، 12 اور آدھا، 12.5 اقیہ تھا. 12 اقیہ اور ایک نش تھا بول کے حدیث میں آتا ہے. 12 اقیہ اور ایک نش. ایک نش بولتے ہیں آدھا اقیہ کو، اور اقیہ بنتا ہے 40 درہم کا. کل ملا کے آپ کو 12.5 into 40 ڈال دیا تو 500 درہم. درہم کسے کہتے ہیں؟ دینار اور درہم اس وقت کوائنز تھے، سکے تھے، چاندی کے سکے تھے درہمز. تو درہم جو کائن کا سکہ آتا وہ چاندی کا تھا، تو چاندی کا وزن کتنا آتا؟ آج کے ماحول میں درہم نہیں ہے نا یہاں پہ، تو ہم کیسے ادا کریں درہم؟ تو اس کو سکے کو it will be a weight of 2 rupees coin. say 5 rupees coin, it is preferable. 5 rupees coin بنتا نا ہمارا، وہ 5 روپے کا کائن کا وزن لگاؤ، کتنا وزن آتا؟ 12 گرامس آتا، 15 گرامس آتا. تو یہ آپ کے لیے 1 دینار کے وزن کے برابر. تو ویسے آپ کتنے دینار دینا؟ 500 دینار. 500 چاندی کے سکے کا وزن کے برابر اماؤنٹ لگا کے دو، منیمم ہو جائیں گا انشاءاللہ تعالی. منیمم آنے والے یاد رکھو یہ چیز کو. مہر حق ادا کرنا ضروری ہے اور یہ فرض ہے، یہ واجب ہے میرے بھائی، فرض کے برابر ہے، سمجھیے اس کو. بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوتی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں انہیں پورا زندگی مہر ادا، بولتا انہیں اتنے 1000 دیتا ہوں بول کے، لیکن نہیں دیتا، مر جاتا. تو عورت کے سامنے باقی عورت آ کے بولنے لگتے ہیں اماں مہر معاف کر دے، اماں انہیں بغیر مہر دے کے تیرے ساتھ رہا اتنے سال. وہ کون سی عورت ہے؟ بوڑھی ہونے کے بعد بول رہا ہوں سمجھ، مطلب 60 سال تک بھی مہر ادا نہیں کرے، بولے معجل بول کے لیکن نہیں دیے. تو اس وقت آ کے کہتے ہیں کہ تم مہر معاف کر دو، معاف کر دو. ایسی معافی کوئی چیز نہیں ہے. یہ بھی اسلام کے نام کے اوپر ایک مذاق ہے. یہ اسلام کے نام کے اوپر مذاق ہے. حق اسی وقت ادا ہونا چاہیے، پریفریبل، موسٹ پریفریبل. اس میں معجل موجل کو ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے. ڈائریکٹ ہے، آپ کو مہر ادا کرنا ہی کرنا ہے. بغیر مہر ڈیسائیڈ کرے آپ اگرچہ شادی کریں گے تو جو ہے آپ کا شادی نہیں، یہ زنا ہے، یاد رکھیے گا. پہلے کم سے کم کون سا نہیں کرنا یہ بھی سمجھنا ضروری ہے. مہر کو اس وقت ادا کر دینا. I can say there is no limit for it. مہر کے لیے لمٹ نہیں ہے. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 20 میں، جب آپ طلاق دیتے ہو تمہارے بیویوں کو تو آپ ان سے مہر وصول مت کرو، چاہے تم بڑا خزانہ ہی کیوں نہ دے، چاہے بڑا خزانہ ہی کیوں نہ دے، تم اس کو وصول مت کرو. کا مطلب مہر میں ہم بڑا خزانہ بھی دے سکتے. علماء لکھتے ہیں سونے کے پہاڑ کے برابر بھی دے سکتے. اس چیز بولے سونے کے پہاڑ کے انگیٹھی کے لیے پیسہ نہیں ہے، ہمیں سونے پہاڑ کھا دیتے جان دو جو. سونے کے پہاڑ نہیں دیے تو نہیں دیے، لیکن کم سے کم اس کا عزت اور احترام تو کیجئے. عزت اور احترام کیجئے، یہ فرض ہے میرے بھائی. اس کے علاوہ ہمارا کوئی خیر نہیں مہر کے لیے. اور ولی کا بھی ہونا ضروری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ولی اور 2 گواہ کے تعلق سے میں بات رکھنا چاہوں گا. ولی کسے کہتے ہیں؟ عورت کا نگہبانی کرنے والا، اس وقت چاہے اس کے باپ کیوں نہ ہو. پھر کیا اس کے باپ نہیں ہے تو ولی کون بننا؟ ماں بنتی. عورت کے لیے ولی بننا جائز نہیں ہے. اسلام میں عورت کے لیے ولی بننا جائز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو عورت بغیر ولی کے نکاح کرتی ہے یا اپنے آپ کو ولی بنا کر دوسری عورت کا نکاح کرتی ہے، یہ دونوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت بغیر ولی کے نکاح کر لیتی ہیں، یہ ہمارے ماحول میں بہت سارے چلتے ہیں آج، بغیر ولی کے نکاح ہو جانا، ماں باپ کو چھوڑ کے جا کے رجسٹر میرج کر لینا وغیرہ وغیرہ. یہ مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں یہ چیزیں. اس کا اصول میں پہلے ہی بول دیا تھا. اس کا اگرچہ اس سے باز آنا چاہتے تو پہلا جو بولا تھا اس کام کو کرو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ صحیح ہو جائیں گے. تو بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتی، عورت ولی نہیں بن سکتی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ولی کی شرط نہیں ہے، سوائے آپ کے باقی ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ولی شرط ہے، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا. اور صحیح حدیث میں ولی کے سوا نکاح نہیں ہوتا. ولی کون ہے؟ باپ نہیں ہے تو اس کا چچا اس کا ولی بنتا ہے، یا کسی کو کوئی بھی نہیں ہے تو اس وقت کے حاکم
حاکم نہیں ہے تو ہمارے ماحول میں جو عالم علماء رہتے ہیں اس مسجد کے اس محلے کے, تو ان کو ولی بن کر جو ہے یہ کام کر لینا چاہیے انشاءاللہ تعالی. بغیر ولی کے بھی نکاح نہیں ہوتا, اگرچہ کوئی کرتا ہے ایسا تو یہ حرام ہے. رجسٹر میرج آر ٹوٹلی پروہیبٹڈ ان اسلام. رجسٹر میرج کریں گے تو جتنا وقت آپ, بعض لوگ بولتے ہیں نہیں پہلے ایسا کرتے, بعد میں بچے کو جو ہے اسلام قبول کراتے, پھر اچھے انداز میں نکاح کر کے ولیمہ دیتے. پھر آپ یہ بات کہنے والے وہ نکاح کرانے تک آپ کی بچی کو زبردستی آپ زنا کے لیے بھیج رہے ہیں. جب تک نکاح نہیں ہوتا ہر رات آپ کی بچی اس بچے سے زنا کرتی ہے. یاد رکھیے چیز کو. نہیں پہلے بچے کو ادھر بڑھا لیں گے, ادھر بلا لیں گے بول کے, اگرچہ کوئی کمزور ذہن والے ہیں تو اس کو بدلنے کی کوشش کیجیے گا. یہ اجازت نہیں ہے, یہ اسلام کے خلاف ہے اور یہ زنا ہے, یہ چیز زنا ہے بولے. دوسرا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچی کی بھی رضا ضروری ہے بولے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ہمارے معاشرے میں بچی کی کوئی اہمیت نہیں ہے, بچی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 4 بیٹیاں تھیں. 4 بیٹیوں کے نکاح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاروں کی اجازت طلب کریں. کیا تھی اجازت؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کی شادی کرنے کے وقت حضرت زینب سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا میں آپ کا نکاح ان سے کرنا چاہتا ہوں, کیا آپ کو پسند ہے؟ تو آپ شرما جاتی, آپ پردے کے پیچھے سے شرما جاتی, کا مطلب آپ کو راضی ہیں, پسند ہے, ہو گئی نکاح انشاءاللہ تعالیٰ, ان کی طرف سے رضا ہو گئی. ہم لوگ پوچھتے ہیں آج کے ماحول میں, نہیں تو کرنا ہی کرنا, نہیں کرے بولتے میری لاش کے اوپر سے گزرنا, تو ایسے بڑے بڑے ڈیلا کا ڈال کے اسے ڈرا کے بٹھا ڈالتے ہیں. اس کا حق ہے, باپ ہونے کے ناطے بیٹی کا حق مار رہے ہیں آپ. اگرچہ نہیں کری بولے تو تجھے کچھ بھی نہیں, تیرے خیر نہیں ہے ایسا بولیں گے تو آپ بیٹی کا حق مار رہے ہیں, آپ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی سارے ایسے خاتون آئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ فلاں سے میری نکاح ہوئی تھی جبرن, مجھے پسند نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نلیفائی کرتے ہیں, اس کو فسق کرتے ہیں, مطلب اس کو اجازت نہیں ہے, وہ نکاح جائز نہیں ہے بولتے ہیں. کیا ہے یہ بات؟ بچی کی بھی رضامندی ضروری ہے. اگرچہ بچی کنواری ہے تو اس کا شرمانا ہی اس کی رضامند ہے, یاد رکھیے گا. پھر بچی اگرچہ ودوا ہے یا مطلقہ ہے تو اپنے ذہن سے بول سکتی ہے چیز, اپنے زبان سے ذہن سے کھلی عام بول سکتی ہے چیز کہ مجھے جائز ہے یا نہیں جائز ہے, بول سکتی ڈائریکٹ, پسند ہے نہیں پسند ہے بول سکتی ہو کچھ. دوسری بات, اگر جب ناراض ہے, بچی کو پسند نہیں ہے, تو بچی کیا کرنا؟ واٹس ایپ میں میسج رکھنا. اس وقت کیسی تھی؟ پسند نہیں تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پردہ تھا, پردے کو کھینچ کے گرا دیتے تھے خواتین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگرچہ عورت بچی کو فلاں سے نکاح کرنا پسند نہیں ہے تو ڈور کٹن تھا نا, اس وقت بھی تھا, تو پردے کو کھینچ کے گرا دیتی. کا مطلب سرد ڈالو, آپ یہاں سے اپنا بچھونا سرد کے چلے جاؤ بول کے, مطلب بچی کو پسند نہیں ہے. بچی کی رضا کے لیے بہت ضروری ہے, یاد رکھیے گا یہ, بچی کی رضا کے بغیر نکاح جائز نہیں ہے. اگرچہ کوئی جبرن کرتا ہے تو اس کی پوری ذمہ داری اس کے ماں باپ کے اوپر, اس کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے, یاد رکھیے گا. بہت سارے ایسے مرحلے ہیں جو ہمیں کرنا ہے. نکاح کا کھانا جائز ہے, جائز ہے, کھانا حلال ہے, لیکن اب ڈیمانڈنگ کرنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 29 میں, ناحق بغیر ان کی اجازت کے آپ ان کا کچھ بھی مال مت کھاؤ. تو ہم تو پہلے شرط لگا دیتے, نکاح میں دیکھو 250 لوگ آئیں گے, 1 من کھانا بریانی پکنا اور فلاں فلاں فلاں, وہ سائڈ ڈش کی ضرورت نہیں ہے بول کے بولتے نہیں بولتے. حرام ہے یہ چیز, غیروں کا مال کھانا حرام ہے. تو واٹ ہیپن اف وی آر میرنگ ان ادر کنٹری اور ادر اسٹیٹ ادر ٹاؤن, جب کیا ہوتا ہے یہ بھی حرام ہے. تو دیکھیے بغیر آپ کے پوچھے بچی والے آ کے کہنے لگے, آپ اتنے دور سے آتے ہیں, آپ جتوں کو لانا چاہتے ہیں لا لو, میں انشاءاللہ کھانا کھلا لوں گا بول کے ان کے طرف سے بات آ گئی, تو ادر دین دا سیم ٹاؤن, وہ ٹاؤن کے علاوہ دوسری جگہ پہ جا کے نکاح کرنا ہے, تو وہاں پہ آپ کے لیے یہ چیز جائز ہے, آپ کھا سکتے ان کی رضا کے حساب سے. اس کے علاوہ تو آپ کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے. اب آپ کو کمپیئر کرو کہ ہم لوگ کون سا ڈیمانڈنگ کرتے ہیں, کون سا ڈیمانڈنگ نہیں کرتے, ہم لوگ کمپیئر کرنا چاہیے. پھر ولیمہ کب دینا؟ اسی دن. اصل میں اس دن ولیمہ دینا مرد بچے کی طرف سے ہونا چاہیے.
ہم لوگ نہیں دیتے ہیں، اس کو ایک دن تاخیر کر کے دیتے ہیں، کئی جگہ تو دوسری دن تاخیر کر کے دیتے ہیں، نہیں، یہ اسی دن کھانا کھلا لو انشاءاللہ ون ڈے یہ سنت کا نکاح عمل میں ہو جاتا۔ میرے خیال سے بہت سارے اور بھی مسائل ہیں، لیکن وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے میں زیادہ تر اور تفصیلات میں نہیں جانا چاہوں گا۔ خواتین کے حقوق کے تعلق سے انشاءاللہ تعالیٰ شارٹلی آئی ول بی ان فرنٹ آف یو انشاءاللہ تعالیٰ، جب خاتون کے حقوق کے تعلق سے اور ہمارے ماحول میں ہونے والے ظلم و زیادتی کے تعلق سے بھی میں باتیں رکھتے چلوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنا بھی قرآن اور حدیث آج جو پرانی بات ہو یا نئی بات ہو سیکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر قائم رکھے اور اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کے ذریعے سے ہم سنت نکاح کو سنت کے ساتھ ادا کرنے والے بن جائے اور ہمارے خاتون کو باہر چلے جانے سے بچا لیں اور ہمیں زنا سے بچا لیں اور ہمیں ہمارے نگاہوں کو نزدیک کر لینے والے، ہماری نگاہوں کو بچانے والے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنا دے، ہم سب کو دنیا اور آخرت میں خیر کی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔